آج ہم باقاعدہ طور پر پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے نا کچھ اسٹوڈنٹس کے لیے ریپیٹ ہوگی. کچھ اسٹوڈنٹس جو نئے ہیں انہوں نے بھی متوجہ ہو جانا ہے. آج ہم ڈیٹیل کے اندر پروڈکٹ ہنٹنگ سے متعلق ایک چیز جو ہے نا یہ ساری کریں گے, آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے. اب جو پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے اس سے پہلے ہم نے جو تھوڑا کام بتایا یا ایف یہ کیا ہوتا ہے, پرائیویٹ لیبل کیا ہوتا ہے, ایف کیا ہوتا ہے, امیزون کیا چیز ہے, ای کامرس کیا چیز ہے, کامرس کیا چیز ہے, ویب سائٹس پلیٹ فارمس کتنے ہوتے ہیں, امیزون کہاں کہاں پر ہے, کدھر سے بنا تھا, کیا چیزیں, یہ ساری بیسکس میں نے آپ لوگوں کو پہلی چیزیں کلیئر کرنے کے لیے ٹھیک ہو گیا. اب اس میں ایسا ہے کہ آپ لوگ جو ہیں وہ یہ چیز ذہن میں آپ لوگوں نے رکھنی ہے کہ جو چھوٹے چھوٹے پوائنٹس ہوتے ہیں نا سم ٹائمس وہ ادھر کہیں پہ لکھے نہیں ہوتے, ان کو اپنے پاس جو آپ وہ کلک کر جاتے ہیں وہ اپنے پاس لکھ لیا کرو. سلائڈس کے اندر شاید نہ ہو تو نوٹ ڈاؤن لازمی کر لیا کرو. جو لاسٹ ہمارا سیشن تھا اس سے متعلق آپ لوگوں کی کنسیپٹ چیزیں کلیئر ہیں سب کچھ ٹھیک ہے. اچھا, پروڈکٹ ہنٹنگ کے بارے میں آپ کو بتا دوں, جیسا کہ یہ آپ کے سامنے ڈیفینیشن ہے کہ پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ ایک امیزون پہ پروڈکٹ ہنٹنگ جو ہے وہ ایک انالیسز ہے کرنٹ مارکیٹ ٹرینڈز کا, کہ مارکیٹ ٹرینڈز یہ ہوتے ہیں کہ کون سی چیز سیل ہو رہی ہے, کیا سپلائی ہے, کیا ڈیمانڈ ہے, اور ہم نے اس کو دیکھتے ہوئے, ان ٹرینڈز کو دیکھتے ہوئے, ان کو انالائز کرتے ہوئے ہم نے ایک وننگ آئٹم یا وننگ پروڈکٹ جو ہے نا وہ چوز کرنی ہے. ٹھیک ہے, ہم نے اور اس کے اندر ہم نے اپنا آئیڈیا بھی ایڈ کر سکتے ہیں. جو ہمیں چیز لگ رہا ہے کہ یہ ڈیمانڈ میں ہے, موجود ہے, تو اس کے اندر ہم کیا کریں گے, اپنے آئیڈیاز کو بیچ میں ایڈ اپ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اور کچھ چیزیں آلریڈی جو آئیڈیاز امیزون کے اوپر اویلیبل ہوں گے, کوشش یہی کرنی ہے کہ جو ڈیمانڈ ہے آپ اسی میں رہیں. ٹھیک ہے, امیزون سے باہر اگر آپ نکلتے ہیں تو آپ کو آئیڈیاز ادھر سے بھی مل جاتے ہیں, اور وہ آئیڈیاز آپ آ کے امیزون کے اوپر ہی ریسرچ کریں گے. ریسرچ آپ کی ایکچولی آپ کو جہاں سے بھی آئیڈیا ملتا ہے, بس پہ جاتے ہوئے آپ کوئی چیز دیکھتے ہو, وہاں پہ کوئی لفظ لکھا ہوا ہے, آپ کو ایک کی ورڈ ایک سرچ مل گئی, یا آپ اس کو امیزون پہ سرچ کرو گے اور اس کے اوپر آگے ہنٹنگ سٹارٹ کر دو گے. باقی ویلیڈیشن وغیرہ اپنی اپنی ہے. ٹھیک ہے, کرائیٹیریا آپ کو یا سیلر دیتا ہے یا آپ اپنا خود سے کرائیٹیریا بنا سکتے ہو. جب آپ کی ریسرچ اچھی ہو جائے گی, آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یار کتنی سیلز ہوں, کون سی نیش ہو, کون سی کیٹیگری ہو, اس میں کتنی سیلز ہوتی ہیں. یہ چیزیں پریکٹس سے یاد ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, جو جتنا زیادہ پریکٹس کرے گا اس کو اتنی اچھی طریقے سے یاد ہوگی. اچھا, پروڈکٹ ہنٹنگ کی بات کر رہے تھے کہ ہم نے ایسا آئٹم جو وننگ آئٹم, ٹھیک ہے, اس کو مارکیٹ ٹرینڈ کو انالائز کرتے ہوئے ہم نے ایسے آئٹم کو چوز کرنا ہے. ٹھیک ہے, اور وہ ایسا آئٹم ہونا چاہیے کہ جس سے ہم ہائی سیلز جنریٹ کر سکیں. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم نے الٹیمیٹ ہمارا گول کیا ہے کہ ہم نے پروفٹ ارن کرنا. ٹھیک ہے, اور پروفٹ ارن کرنے کے لیے ہم نے ایک آئیڈیا کو ریسرچ کرنا ہے. اس کے اندر بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں. کچھ پروڈکٹ دیکھ کے آپ کے ذہن میں اس کا کی ورڈ آتا ہے, آپ ادھر سے چلے جاتے ہو. کچھ آپ کو ویسے ہی کوئی کی ورڈ مل جاتا ہے, آپ اس کو یوز کر لیتے ہو. کوئی بندہ ویسے ریسرچ کرتے ہوئے اس کو کوئی ٹرم مل جاتی ہے, ایسی کوئی فریز مل جاتا ہے, کوئی ورڈ مل جاتا ہے, جس کو آپ اپنی ریسرچ کا حصہ بنا لیتے ہیں اور آپ اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ کا آغاز کر لیتے ہیں. آئیڈیا کوئی بھی ہو سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ وہ کہتے ہیں کہ دا آئیڈیا از ٹو سرچ فار پروڈکٹس دیٹ یو کین گیٹ چیپ. آپ نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ نے جو چیز بائی کرنی ہوگی, آپ نے ایسی پروڈکٹ کو ہنٹ کرنا ہے, ایسی ریسرچ کے دوران ایسا پروڈکٹ آپ نے چوز کرنا ہے جو آپ کو بہت چیپ ملے. ٹھیک ہے, سستی ملے. چیپ سے مراد یہ نہیں ہونا چاہیے کہ گھٹیا ہو, مینس کہ پرائس کے حساب سے چیپ ہونی چاہیے, سستی ہونی چاہیے, کاسٹلی نہ ہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کو کمپیٹیٹیو پرائسز پہ سیل کر سکیں. یہ نہ ہو کہ آپ اگر یہ ماؤس جو ہے نا وہ 50 بندے سیل کر رہے ہیں, ٹھیک ہے, یا 50,000 بندے سیل کر رہے ہیں, تو آپ ان میں سے جو ٹاپ 10 ہیں, 20 ہیں, آپ ان کو, یا 30 ہیں, 50 ہیں, جتنے بھی ہیں, ان میں سے آپ جو ہے نا ٹاپ 10 کو خصوصی طور پہ آپ نے ان کو کمپیٹ کرنا ہے, تو آپ وہ کر سکیں. اگر ایک بندہ $12 کا بیچ رہے اور آپ $12 کا خرید رہے ہو, تو مینس کہ آپ کی پروڈکٹ ریسرچ فیزیبل نہیں ہے. آپ نے جو کاسٹ ہے وہ آپ کی فیزیبل نہیں ہے. آپ نے یہ پروڈکٹ خریدی اور وہ $12 کی خرید لی اور دوسرا بیچ ہی $12 کا رہے, تو کس کی غلطی ہے؟ آپ کی غلطی ہے. تو آپ نے یہ چیزیں بیچ میں دھیان رکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہو گیا. نیکسٹ, پروڈکٹ ہنٹنگ کے نا کچھ ایلیمنٹس ہیں جس کے اندر آپ جو ہے نا پہلے پروڈکٹ کی
ریسرچ کرتے ہیں, مطلب کوئی فائنڈ کرتے ہیں, پروڈکٹ کا آئیڈیا لیتے ہیں. جس طرح سے ابھی ہم نے بات کی کہ آپ نے لائک یہ سامنے میرے ٹیبل پہ پڑا ہے, مجھے ٹیشو پیپر پڑا ہے, تو میں ٹیشو پیپر کو سرچ کر لوں گا, ٹیشو باکس کو سرچ کر لوں گا. پھر یہ پڑا ہے جو کارڈ ہولڈر پڑا ہوا ہے وہ ہو سکتا ہے, پین ہولڈرز پڑے ہوئے ہیں, یہ فلیگ ہولڈر پڑا ہوا ہے. دیکھو اب یہ ایک ٹیبل پہ مجھے کتنے کی ورڈز مل گئے. مجھے لازمی نہیں ہے کہ میں ان چیزوں کو وہ کروں, یہ اس کی ویڈیو مل جائے گی آپ کو, اس کو ضرورت نہیں ہے کرنے کی. اچھا تو آپ لوگ جو ہے نا یہ آئیڈیاز لیں مینلی. اب آپ نے نا بس مجھے بولنے کا موقع دینا ہے اور فوکس رہنا ہے کہ میں بول کے آ رہا ہوں اس کو سمجھنے کی کوشش کرنی ہے, ٹھیک ہے. لاسٹ میں آپ کے کوشچنز بھی لوں گا, کوشچنز اپنے پاس رائٹ ڈاؤن کرتے جائیں. پروڈکٹ ریسرچ کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ میری پروڈکٹ ریسرچ کیا ہے, شروع ہو گئی ہے, ٹھیک ہے. یہ سامنے میرے پڑا ہوا ہے جو ٹیبل پہ چیزیں پڑی ہیں نا, میں یہ ساری چیزیں, کیپ پڑی ہے, پین پڑا ہے, یہ لیڈ پڑی ہے, اور جتنی چیزیں ٹیبل کے اوپر میں یہاں سے بیٹھ کے دیکھ رہا ہوں اور مجھے جو چیزیں نظر آ رہی ہیں اس ٹیبل کے اوپر پڑی ہوئی. فلیگ ہے, کتنے کی ورڈز مل گئے مجھے, مل گئے. تو میری پروڈکٹ ریسرچ یہاں سے شروع ہو گئی. اب میں نے جانا ہے امیزون کے اوپر اپنا جا کے ریسرچ سٹارٹ کر دینی ہے, امیزون کی ویب سائٹ اوپن کرنی ہے اور اس کے اوپر اس چیز کو دیکھنا ہے. اچھا جب مجھے ایک کی ورڈ مل جاتا ہے میں اس کے اوپر اپنی ریسرچ شروع کرتا ہوں. ظاہر سی بات ہے کہ میں کسی کلائنٹ کے لیے کر رہا ہوں گا. کس کے لیے کروں گا؟ کسی کلائنٹ کے لیے. کلائنٹ آبویس بات ہے مجھے کوئی نہ کوئی کرائٹیریا تو دے گا کہ یار مجھے ایسی پروڈکٹ چاہیے جس کی سیلز جو ہیں وہ اتنی ہو کہ منیمم, اگر یو ایس کی مارکیٹ ہے وہ کہتا ہے کہ یار 10,000 اس کا سرچ والیوم ہو. اس نے ایک مجھے پیرامیٹر دے دیا مجھے کہ بھائی یہ آپ نے اس کے اندر رہنا ہے, کم سے کم 10,000. اب 9,000 والی کو پروڈکٹ نہیں لے گا, تو آپ نے اس کی یہ چیز میٹ کرنی ہے کہ آپ نے جو پروڈکٹ چوز کی ہے تو اس کے اندر یہ والا جو سرچ والیوم کا جو لفظ ہے اس کے اگینسٹ اس نے 10,000 بول دیے, تو 10,000 سے نیچے وہ اسے قبول نہیں ہے. ابھی تھوڑی دیر پہلے میں ان کو ایک ایگزامپل دے رہا تھا کہ جس طرح ہم عید پہ جاتے ہیں تو قربانی کے لیے ہم نے بیل خریدنا ہوتا ہے, ٹھیک ہے, بچڑا. تو کیا کرتے ہیں ہم اس کو, ہم کہتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہے کہ بھائی وہ کم سے کم جو ہے نا وہ اس کے 2 دانت ہوں. کیا ہم قربانی کر سکتے ہیں جس کا جو اس سے کم ہو 2 دانت, جس کے نہ ہوئے ہوں پورے, کم ہو اس کی ایج, ہم اسے قربانی کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. کیوں؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک پیرامیٹر مقرر کر دیا گیا, ہم اس کو وہ نہیں کر سکتے. ہاں اب یہ تو ایک میں نے آپ کو تھوڑی سی لاجک دینے کی کوشش کی ہے کہ اس سے آپ کو سمجھ آ جائے کہ کرائٹیریا اس طرح سے میٹر کرتا ہے. کلائنٹ کو آپ کے پاس اگر اچھا کرائٹیریا ہے اور آپ کے پاس اچھی کوئی پروڈکٹ ہے, آپ اس کو کنونس کر سکتے ہیں, تو آپ اپنا کرائٹیریا بنا کے اس کی پروڈکٹ جو ہے اس کی ریسرچ کر کے, لیکن یہ تب آپ کر سکیں گے جب آپ کی پریکٹس اتنی اچھی ہو جائے گی کہ آپ کو ہر چیز کا پتہ ہوگا, نالج ہوگا, آپ ریگولرلی پروڈکٹ ہنٹنگ کر رہے ہوں گے, آپ روز نئے نئے کی ورڈز کے اوپر ریسرچ کریں گے اور اس میں سے پھر مین کی ورڈ نکالیں گے, پھر اس کے اوپر اپنا آپ جو ٹولز کو یوز کریں گے اس سے بھی ہیلپ لیں گے, کچھ مینول آپ چیزیں دیکھیں گے. تو یہ ساری چیزیں ہم نے اس کو پروڈکٹ کو ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے. اس کے لیے ہمارے کچھ پوائنٹس ہوتے ہیں وہ ہم نے اپنے ذہن میں رکھنے ہوتے ہیں. وہ ویلیڈیشن میں نے ایک جس طرح سے آپ کے سامنے رکھا ہے سرچ والیوم کا, کہ کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں اس پروڈکٹ کو, اس کی ورڈ کو کتنے لوگ سرچ کر رہے ہیں, سرچ ٹرم کے اندر جو یوز ہونے والا ورڈ ہے وہ کون سا ہے, ٹھیک ہے. یہ چیزیں تھوڑی سی میں آپ کو بتاؤں گا. اب ہم اپنی پروڈکٹ ہنٹنگ کا باقاعدہ آغاز کریں, لیکن اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بلکہ نہیں, یہ جو ٹولز ہیں نا, ٹولز پہ میں بعد میں جاؤں گا. ٹولز آپ کو میں بتاؤں گا کہ کون کون سے ٹولز یوز کرنے ہیں, اس کے اندر ویلیڈیشن کے کون کون سے پروڈکٹ ریسرچ کے اندر ہم نے کن کن چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے. یہ ہم جب کریں گے یہ چیزیں پراپر آگے ریسرچ کر رہے ہوں گے تو اس وقت میں آپ کو بتاؤں گا. اس سے پہلے میں آپ کو تھوڑا سا کی ورڈز کے متعلق اور سرچ ٹرمز کے متعلق میں نے کل بھی لاسٹ کلاس میں بھی تھوڑا سا بتایا تھا, لیکن ابھی پھر میں بتا دیتا ہوں کہ کی ورڈ جو ہوتے ہیں وہ پرسپیکٹیو ہوتا ہے. سیلر یا ریسرچر جو وی اے ہوتا ہے اس کا پوائنٹ آف ویو اور ہوتا ہے کسی بھی پروڈکٹ کو دیکھنے کا, کسی بھی سرچ ٹرم کو دیکھنے کا. اس نے وہ پروڈکٹ کے لیے وہ جو سرچ ٹرم ہوتی ہے وہ اپنی لسٹنگ کے اندر, کیونکہ وہ پی ایل کرنے جا رہا ہے, اس نے اپنی پروڈکٹ لانچ کرنی ہے, تو وہ کوئی بھی سرچ ٹرم جو بھی بندہ آ کے یوز کرتا ہے, اگر کوئی بندہ یہ چیز یوز کرنا چاہ رہا ہے جس سے کرسر جو ہے وہ کمپیوٹر کے اوپر موو کرتا ہے, اس چیز کو بولتے ہیں ماؤس. اگر کسی کو نہیں پتہ تو وہ سرچ کرنا اس کے لیے مشکل ہو جائے گا. اس کو ایک ورڈ چاہیے جو اس نے آن لائن اپنے سرچ بار کے اندر لکھنا ہے, تو وہ جو سرچ بار کے اندر ورڈ لکھے گا اس کو سرچ ٹرم کہا جائے گا.
یہ تو جب تک یہ سرچ بار کے اندر ہے تو یہ سرچ ٹرم ہے، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ پرٹیکولرلی ایک بندہ اسی سرچ ٹرم کو اپنی لسٹنگ کے اندر یوز کر لیتا ہے، ماؤس کو، اب یہ ماؤس ہے، کرسر کو موو کرنے کے لیے کیا چیز ہے؟ ماؤس. تو ماؤس کا ورڈ جب وہ اپنی کی ورڈ کے لسٹنگ کے اندر یوز کرے گا، ڈسکرپشن میں یوز کرے گا، یا اپنے ٹائٹل میں یوز کرے گا، کہیں پہ بھی یوز کرتا ہے، بلٹ پوائنٹس میں یوز کرتا ہے، تو یہ سرچ ٹرم اس کے لیے کی ورڈ کہلائے گی. ٹھیک ہے، پرسپیکٹیو چینج ہو گیا. اتنی بات سمجھ آئیے؟ اور دونوں ہوتی ایک ہی چیز ہے، یا ورڈ ہوتا ہے، کوئی فریز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، میں کہہ دیتا ہوں ا بلیک ماؤس، بائی کرنے کے لیے گیا میں نے لکھ دیا جی ا بلیک ماؤس، یا میں لکھ دوں گا ماؤس، یا میں لکھ دوں گا کہ ماؤس وتھ گرین لائٹ. اب یہ پورا ایک ورڈ ہے یا فریز بن گئی ہے، ٹھیک ہے نا، کافی، جس میں 3-4 ورڈز آ گئے. ایک سمپل ایک ورڈ بھی ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے، اب سرچ بار کے اندر ہم نے لکھا تو یہ سرچ ٹرم تھی. جب سیلر نے یا وی اے نے کسی سیلر کے لیے پروڈکٹ کی لسٹنگ کرتے ہوئے اس کے اندر وہ ماؤس کا یا ا بلیک ماؤس، ا ماؤس وتھ بلو لائٹ یا ریڈ لائٹ، وہ جو ورڈز یوز کیے ہیں لسٹنگ کے اندر، بلٹ پوائنٹس کے اندر، ٹائٹل کے اندر، یہ ساری جو چیزیں ہو جائیں گی اس کے لیے کی ورڈ بن جائے گا. ٹھیک ہو گیا؟ اب ہم تھوڑا سا اس کو مینولی تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہو گیا؟ پھر آگے ہم ان کمپوننٹس کو میں ایک ایک کر کے کلیئر کرتا جاؤں گا. ٹھیک ہو گیا نہیں؟ ابھی میں ٹولز کی طرف نہیں جا رہا، ابھی میں ویسے آپ کو بتانے لگا ہوں کہ ہمارا کیسے شروع ہو جاتا ہے. اب میرے سامنے یہ پڑا ہوا تھا، پین ہولڈر پڑا ہے مثال کے طور پہ، لیکن اس سے پہلے سب سے پہلے میں نے کیا چیز کرنی ہے آپ مجھے بتائیں. امیزون کھل گیا، میں نے کچھ بیسکس کل چیزیں بتائی تھیں. آ گئی؟ اچھا، ابھی میں امیزون کے اوپر آ گیا ہوں. سب سے پہلے کیا چیز کرنی تھی؟ ڈلیوری ایڈریس چینج کرنا تھا. ڈلیوری ایڈریس چونکہ ہم مارکیٹ پلیس ہماری ہے، ہم Amazon.com میں گئے تو اس کا مطلب ہے کہ Amazon.com جو ہے وہ مارکیٹ پلیس ہے یو ایس اے کی. تو یو ایس اے کے اندر جب ہم یہ مارکیٹ پلیس کے اندر گئے ہیں تو ادھر ہم نے ڈلیوری ایڈریس جو ہے نا ہم بائر کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں اور ریسرچر کے پرسپیکٹیو سے دیکھتے ہیں. تو ہمیں یہ بائر کی ویب سائٹ یوز کرنی پڑتی ہے پروڈکٹس کو دیکھنے کے لیے کہ بائر کو کیا کیا چیز شو ہو رہی ہے. ہم اسی حساب سے اپنی ریسرچ کا آغاز کرتے ہیں. اب اس کے اندر سب سے پہلا کام ہم جو کرتے ہیں وہ اس کا ڈلیوری ایڈریس چینج کرتے ہیں تاکہ ہم یو ایس میں پہنچ جائیں. اس نے ہماری آئی پی کو جج کر لیا ہے، نوٹس کر لیا ہے کہ یار یہ پاکستان سے بندہ بیٹھا ہے، تو اس نے ڈلیوری ایڈریس جو ہے نا پاکستان کا اس نے دے دیا. لیکن اب ہم نے چینج کر کے ہم نے کر دیا یونائٹڈ اسٹیٹس، اور اس کا یہ دیکھیں سامنے سارا پیج چینج ہو گیا. اب اس کے اندر جو آئٹم شو ہو رہے ہیں وہ ڈیفرنٹ آئٹم شو ہونا شروع ہو گیا، پہلے کچھ اور شو ہو رہے تھے. اب میں نے ابھی کوئی ٹول نہیں یوز کیا، کچھ بھی نہیں یوز کیا. ٹھیک ہے، سمپلی میں نے یہاں پر میرے سامنے یہ پڑا تھا پین ہولڈر، سوری پین ہولڈر، مجھے ایک یہ سامنے پروڈکٹ پڑی تھی. میں نے سوچا یار اس کو کی ورڈ کو یوز کرتے ہوئے میں اپنی ریسرچ شروع کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، مجھے آئیڈیا مل گیا نا، ایک آئیڈیا چاہیے مجھے. ٹیبل پہ پڑے جو ہے نا پین ہولڈر سے آئیڈیا مل گیا کہ یار یہ تو پین ہولڈر بک سکتا ہے. مجھے اس کے اندر پین پڑے ہیں اور ہولڈ ہوئے ہوئے ہیں، تو اٹ مینس کہ یہ پین ہولڈر ایک کی ورڈ بن گیا میرے پاس. میں نے اس کو سرچ کیا اور اس کے اوپر اپنی ریسرچ وغیرہ شروع کر دی. اب مجھے پتہ چلا کہ یار 10,000 لوگ جو ہے نا، یہ جو آپ کو سب سے پہلے جو چیز نظر آ رہی ہے یہ آپ کے کمپیٹیٹر جو جتنی جو لسٹنگز ہیں، کمپیٹنگ لسٹنگز اویلیبل جو ہیں جن کے ساتھ آپ نے کمپیٹ کرنا ہے. آپ نے خیر کمپیٹ تو اس کو کرنا ہوتا ہے جو ٹاپ 10 ہوتے ہیں، 12 ہوتے ہیں، 15 ہوتے ہیں، وہ آپ نے جس کے ساتھ کمپیٹ کرنا ہے، جو آپ کا کمپیٹیٹر ہوگا فرسٹ پیج پہ آپ نے ان کو کرنا ہوتا ہے. وہ ہم آگے جا کے دیکھیں گے، لیکن ابھی جو کچھ بیسک چیزیں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے ذہن میں رکھنی ہے. سب سے پہلی چیز آ گئی یہ
کتنے ریزلٹس آئے ہیں؟ 10,000 ریزلٹس آئے ہیں پین ہولڈر کے لیے. ابھی اس بات کو چھوڑ دیں کہ یہ 10,000 تو بہت زیادہ ریزلٹس ہیں, بہت زیادہ لسٹنگز ہیں, 1,000 ہوتی ہیں, 2,000 ہوتی ہیں, 5,000 ہوتی ہیں, میں ابھی کوئی کرائٹیریا نہیں ہے, صرف آپ کو چیزیں بتا رہا ہوں کہ ہم نے دیکھنا کیا کیا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ریزلٹس آگے 10,000 پین ہولڈر کی ورڈ کے اگینسٹ, یہ نظر آ رہا ہے آپ کو. اچھا, پھر اس کے بعد ایک چیز آپ کو یہ بتاؤں کہ آپ نے نوٹس کیا ہوگا جب میں نے یہاں پر کلک کیا تھا کی ورڈ لکھنے کے لیے, اگر آپ لوگوں کے وائی فائی کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں پی سی وغیرہ, موبائل وغیرہ, تو وہ فی الحال وقتی طور پہ ڈسکنیکٹ کر لیں تاکہ ہمارا یہ جو ہے نا ذرا اچھے طریقے سے چل جائے, بعد میں پھر کنیکٹ کر لیجیے گا. اچھا, آپ لوگوں نے یہ چیز نوٹس کی ہے کہ یہ دیکھیں میرے پاس کتنے زیادہ یہ کی ورڈز دکھائی دے رہے ہیں, یہ پنک میں, یہ بلو میں, یہ گرے میں, اور یہ وائٹ میں. یہ جو وائٹ والے ہیں نا, یہ امیزون آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے. جب بھی آپ کوئی ورڈ لکھتے ہیں نا, ایک سنگل, مطلب میں لکھتا ہوں پی, تو یہاں پہ یہ دیکھو پی سے پینز آ گیا, پی سے پیپر ٹاولز آ گیا, پوسٹ نوٹس ہو گیا, پینسلز ہو گیا, پینسل کیس ہو گیا, پینسل پاؤچ ہو گیا. تو یہ آپ کو خود بھی آپ کو کی ورڈ کے آئیڈیاز دے رہا ہوتا ہے کہ پی سے آپ کون کون سے کی ورڈ کو ریسرچ کر سکتے ہیں. پھر اگر میں لکھ دیتا ہوں پی اے لکھ دیا, پی اے سے اس نے مجھے یہ چینج کر دیا. یہ جو وائٹ کلر میں یہ جو دکھائی دے رہے ہیں, یہ سارے آپ کو دکھائی دے رہے ہیں کون سے, جو امیزون خود آپ کو سجیسٹ کر رہا ہوتا ہے. اس کے سرچ بار میں آپ جو بھی لکھتے ہیں تو یہ آپ کو مختلف کی ورڈ دکھاتا ہے. اگر یہ جو باقی آپ کو کی ورڈ جتنے بھی دکھائی دے رہے ہیں, یہ ایک ایکسٹینشن ہے جس کو بولتے ہیں AMZ سجیشن ایکسپینڈر. یہ آپ کو مل جاتی ہے کدھر سے, گوگل کروم کی ایکسٹینشن سے. آپ کے دو طریقے ہیں, آپ ادھر جا کے ڈائریکٹ ادھر لکھ دیں گے AMZ یہ لکھا آ گیا کروم ایکسٹینشن. یہاں بھی یہ اوپن chrome.google.com آ گیا سجیشن ایکسپینڈر کی, یہ آگے میں نے اس پہ کلک کر دیا. اچھا چلیں دوسرا طریقہ بھی دیکھ لیں. یہ آپ کے پاس نا یہاں پہ یہ ایکسٹینشن کا یہ بار شو ہوتا ہے, یہ دیکھ رہے ہیں یہ والا, یہ ایکسٹینشن بار ہے, یہ یہاں سے لے کے یہ سارا یہ ایکسٹینشن شو ہو رہی ہے. یہاں پہ آپ کلک کریں گے, یہاں پہ آپ مینیج ایکسٹینشنز میں جائیں گے, ادھر جا کے آپ کے پاس یہ آپشن آتا ہے, اس پہ آپ ڈائریکٹ یہ ادھر سے اوپن ویب کیا بولتے ہیں اس کو, ویب اسٹور آ گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ والا جو پیج میں نے ادھر سے کیا تھا, اوپن کیا تھا, وہ یہاں پہ بھی اوپن ہو گیا. سوری, یہ جو میں نے کیا تھا نا اوپن, یہ ڈائریکٹ ادھر سے میں آیا تھا گوگل سے. اب یہاں سے بھی یہ میں ادھر آ گیا, ادھر جا کے پھر ادھر لکھنا پڑتا ہے AMZ ایکسپینڈر. ٹھیک ہے, اب جب میں ادھر یہ سرچ کروں گا, میرے سامنے اس نے یہ لے آیا. یہ ابھی یہاں پہ ایڈ ٹو کروم لکھا آتا ہے ویسے نارملی, جس نے ایکسٹینشن نہیں کی ہوتی ایڈ. میری ایڈ ہوئی ہے اس وجہ سے یہاں پہ آ رہا ہے ریموو فرام ایڈ, لیکن میں نے ریموو نہیں کرنی.
اور دوسری طرف آپ یہ دیکھیں، میں اس پہ بھی یہ دیکھیں، یہ اس پیج پہ گیا ہوں تو یہ سامنے یہ دیکھیں یہی سیم آ رہی ہے. دو ڈیفرنٹ طریقے تھے آپ ایکسٹینشن کو ایڈ کرنے کے، دونوں آپ کو بتا دیے، سمجھ آ گئی. جب آپ ادھر سے ایڈ ٹو کروم کرتے ہیں نا تو آپ کی یہ جو ایکسٹینشنز ہیں اس طرح سے شو ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اب یہ میں نے ایک ایکسٹینشن ڈاؤن لوڈ کی ہوئی تھی، ایڈ کی ہوئی تھی کروم پہ، اب یہ یہاں پہ نظر نہیں آ رہی آپ کو. یہ دیکھیں یہ اس طرح کا ایک کہیں پہ لکھا نظر آ رہا ہے ادھر ایکسٹینشن بار میں، تو میں نے اس کو پن کرنا ہے نا، تو یہ جس طرح سے یہ والا یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے آپ کو، یہ ٹھیک ہے، یہ پن ہوا ہوا ہے. اب میں اس کو ادھر یہ اب میں اس کو اگر ہٹاتا ہوں، وہ دیکھیں ہٹ گیا اوپر سے، دیکھیں. اب میں اس کو دوبارہ سے کہتا ہوں کہ یار اس کو دوبارہ پن کر دوں، دوبارہ سے یہ دیکھیں یہ آ گیا. اس کو میں ایڈجسٹ کر دوں، یہ چیز آ گئی، ٹھیک ہو گیا. تو اس طرح سے آپ نے اس کو ایڈجسٹ وغیرہ بھی کر سکتے ہیں. اس کو اوپن رہنے دیں، ہم اس کو بعد میں پھر دیکھتے ہیں. یہ آ جائے. اچھا، یہ جو اے ایم زی جو سجیشن ایکسپینڈر ہے، یہ اس کے اندر یہ کی ورڈ جو ایکسٹرا کی ورڈز آ رہے ہیں جتنے بھی نا، یہ اے ایم زی سجیشن ایکسپینڈر ہمیں دکھا رہا ہے تمام کی ورڈز. یہ کیڑا چھوڑ رہا ہے، اس نے تنگ کر دی. اچھا، آپ کو اس کا بھی میں نے بتا دیا کہ آپ نے کیسے کیسے کی ورڈز کے آئیڈیاز آپ کو اے ایم جی سجیشن ایکسپینڈر بھی دیتا ہے، امیزون بھی دیتا ہے. اس کے علاوہ آپ ایک اور کام بھی کر سکتے ہیں. آپ چلے جاتے ہیں، یہ میں ساتھ ساتھ آپ کو بتاتا چلوں کہ آپ نے لکھنا ہے کیا. آپ دیکھ رہے تھے پین ہولڈر، یہ اچھا یہ دیکھیں اب یہ بھی کی ورڈ کے آئیڈیاز دے رہے ہیں آپ کو. پین ہولڈر فار ڈیسک، پین ہولڈر فار آفس ٹیبل، پین ہولڈر فار پین ہولڈر آئیڈیاز، پین ہولڈر دراز، پین ہولڈر وتھ کلاک، پین ہولڈر آن وال ہو گیا، پین ہولڈر آن ٹیبل، لینڈ یارڈ. اس طرح کے بہت سے پین ہولڈر سے ریلیونٹ کی ورڈز اس نے آپ کو دکھا دیے. اچھا، پھر اس کے بعد میں چلا جاتا ہوں، ایک ویب سائٹ ہے، میں مختلف ویب سائٹس اوپن کر لیتا ہوں جہاں سے آپ کو پروڈکٹ کے آئیڈیاز مل سکتے ہیں. آپ خود سرچ کرتے جائیں. یہ مختلف ویب سائٹس ہیں، ابھی میں نے کوئی ٹول یوز نہیں کیا. ٹھیک ہو گیا، یہ سب کچھ مینول ہو رہا ہے. میں یہاں پہ گیا، ادھر آ کے تو میں نے یہ دیکھا یار یہاں پہ مختلف چیزیں مجھے نظر آ رہی ہیں. ٹھیک ہے، اب اس کو لاگ ان نہیں کرتا، میں لاگ ان نہیں کروں گا تو یہ دکھائے گا نہیں. اب اس کا لاگ ان کیا مجھے بلا ہوا ہے. چلیں خیر، دیکھیں یہ ایک ویب سائٹ ہے، میں آپ کو بتا دیں تو بعد میں لاگ ان کر کے اس کے اندر سرچ کر لیجیے گا. اس کے اندر آپ کو بہت سارے پروڈکٹ شو ہونا شروع ہو جائیں گے، ادھر سے آپ آئیڈیا لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب میں ابھی لاگ ان کروں گا تو آگے کافی ٹائم لگے گا اور مجھے اس کا پاسورڈ بھی بھولا ہوا ہے. اچھا، اسی طرح انسٹاگرام پہ آپ جا کے مختلف جو سرچ کر سکتے ہیں، آئیڈیاز ادھر سے لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ آپ کے سامنے دو ایگزامپل میں نے رکھ دی ہیں. پھر اس کے بعد علی بابا کی میں نے رکھ دی آن لائن شاپنگ کے لیے. آپ ادھر جاتے ہیں پروڈکٹس میں، کچھ بھی آپ سرچ بار ہے اس پہ ڈائریکٹ سامنے آ رہا ہے تو ادھر ہم دیکھ لیتے ہیں. ادھر میں لکھ دیتا ہوں پین ہولڈر. ٹھیک ہے جی، پین ہولڈر میں نے لکھا. اس کے بعد میں نے اس کو کر دیا، ادھر بھی لکھ دیتا ہوں تاکہ اتنی دیر میں اس کا بھی رزلٹ آ جائے. ٹھیک ہو گیا جی. یہ ہو گیا یہ کلک. اچھا یہ دیکھ لیں، یہاں پہ علی بابا کے اوپر اس نے پین ہولڈرز دکھانے شروع کر دیے. ٹھیک ہے، اب پین ہولڈرز کے لیے آپ کو یہاں پہ آئیڈیا مل گیا. پھر اس کے علاوہ آپ اگر ادھر سے جاتے ہیں، آپ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے میں یہ تو پین ہولڈر سارے دکھا رہا ہے اور بھی کوئی چیز کرنا چاہتا ہوں، آپ ادھر سے کیٹیگریز پہ کلک کر لیں.
یہ دیکھیں اس نے آپ کو دکھا دیا. آپ یہاں پہ ڈیسک آرگنائزر پہ کلک کر لیں, پینس پہ کر لیں, ڈائریز پہ کر لیں, پینسل پہ کر لیں. آپ کلک کرتے جائیں گے, آپ کے سامنے یہ پروڈکٹس کا پیج چینج ہوتا جائے گا. اس کے اندر نئی نئی پروڈکٹس آپ کے سامنے آئیں گی. ان پروڈکٹس کے آپ کی ورڈس کو یوز کرتے ہوئے آپ اور پروڈکٹس اوپن کر سکتے ہیں. پھر ان پروڈکٹس کو یوز کرتے ہوئے آپ ان کے جو سیلر ہیں, سیلر پیج پہ جا کے, اسٹور فرنٹ پہ جا کے آپ ان کی ساری پروڈکٹس دیکھ سکتے ہیں کہ یار یہ پین ہولڈر کے علاوہ کیا کیا چیز بیچ رہا ہے. یہ تو چلو دراز پہ بیچ رہا ہے, پاکستان کے اندر بیچ رہا ہے, یہ چیز یو ایس میں بک رہی ہے نہیں بک رہی. آپ کو کی ورڈ کے آئیڈیاز, یہ صرف آئیڈیاز کا بتا رہا ہوں کہ آئیڈیاز آپ کہاں کہاں سے پک کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, یہ آپ بیٹھے ہوئے ہیں, یہ میرا بٹن لگا ہوا ہے, یہ میں اس کا آئیڈیا لے سکتا ہوں. یہ لوگو ہے, ٹھیک ہے, یہ لوگو جو ہے نا کسٹمائزڈ لوگو یا بنے بنائے لوگو یا کسی بھی ٹیکساس کی کوئی کمپنی ہے اس کے جو لوگو ہیں وہ آپ بنا کے بیچنا شروع کر دو, امیزون پہ لگا دو, اس کو آفر کر دو. مطلب مختلف چیزیں جو ہے نا وہ آگے آپ کو بزنس آئیڈیاز بھی ملتے رہیں گے, لیکن آپ کو مینلی جو کی ورڈ کے جو آئیڈیاز ہیں وہ ادھر سے مل گئے. اب میں نے ایک اس کو اوپن کر دیا. اسٹوریج لاکرز ہیں, فائل کیبنٹس ہیں, ڈیسک ٹاپ اینڈ ڈرار آرگنائزرز ہیں, پین ہولڈرز ہیں, کلپس ہیں, یہ ساری چیزیں وہ بتا رہا ہے. میں اس کے اندر جو کیٹیگریز ہیں چلو میں پہلے ادھر چلا جاتا ہوں. ایک کیٹیگری میں چلا گیا. کیٹیگری کے اندر مختلف یہ کتنے آئٹم دکھا رہا ہے 3456. ٹھیک ہے, اس کے اندر مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے, یہ اچھا لگ رہا ہے, میں اس کو اوپن کر لیتا ہوں. اوپن کرنے کے بعد اب مجھے یہ مختلف کیٹیگریز بھی دکھا رہا ہے. آپ کیٹیگری وائز بھی آئیڈیاز لے سکتے ہیں, سرچ کر سکتے ہیں. اب یہ اس کا اچھا یہ دیکھیں اب ادھر سائڈ پہ بھی مجھے چیزیں شو ہونا شروع ہو گئی ہیں. ٹھیک ہے, یہاں پہ پین سٹینڈ کے ساتھ نیچے بائنڈر کلپ ہے. پھر کیا ہے جی, فنگر ویٹ ڈیوائس ہے. اور آئیڈیاز مل گئے اس سے ریلیونٹ. آگے چلتے ہیں, ادھر اس پہ چلتے ہیں, برانڈ کے پیج پہ چلتے ہیں. ٹھیک ہے, اس پہ اب یہ کیا کیا چیزیں سیل کر رہا ہے یہ دیکھو. یہاں پہ مجھے آئیڈیاز ملنا شروع ہو گئے, پروڈکٹس ملنا شروع ہو گئے کہ یار یہ چیز ساری جو ہے نا یہ سیل کر رہا ہے. ان کے کیا کیا نام ہے, ادھر سے نام لو, اٹھاتے جاؤ, ایک اسٹور فرنٹ کو کھولو, ادھر سے 50 پروڈکٹس ہیں, 10 پروڈکٹ ہیں, 100 پروڈکٹس ہیں, ان کے نام لو, ادھر جا کے امیزون کے اوپر لکھتے جاؤ. جس طرح میں نے پین ہولڈر لکھا اور سرچ کرتے جاؤ تو یہ آپ کی پروڈکٹ کے آئیڈیاز آپ کو ملنا شروع ہو گئے. اب آپ کو آئیڈیاز تو مل گئے. آپ نے کوئی پروڈکٹ کا آئیڈیا, پین ہولڈر میں نے مثال کے طور پہ ایک آئیڈیا پک کر لیا تھا, جیسے ادھر سے میں نے کر لیا تھا. میں نے پین ہولڈر لکھا, میں نے اس کو سرچ کیا. اچھا یہ جو نا ادھر میں آیا ہوں تو آپ یہ جو بھی لسٹنگ اوپن کریں گے نا, اس پہ میں کلک کر کے اگر اس کو اوپن کر لیتا ہوں تو یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کا برانڈ کا یا اس کا جو آنر ہوتا ہے, مینوفیکچرر ہوتا ہے, اس کا پیج اوپن ہو جاتا ہے. اس کی ویب سائٹ آپ اس کے اوپر جا سکتے ہو, کمپنی کی پروفائل پہ جا کے دیکھ سکتے ہو. ٹھیک ہے, پھر اس کے علاوہ میں اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں, یہ اوپن کر لیتا ہوں کمپنی کی پروفائل, یہاں سے اس کو بھی اوپن کر لیتا ہوں. یہ ساتھ ساتھ آپ کو بتا رہا ہوں, مکس اپ تو نہیں ہو رہا نا کہ میں کبھی علی بابا پہ جا رہا ہوں کبھی دراز پہ جا رہا ہوں. ایکچولی آئیڈیاز ہی لینے ہیں. ٹھیک ہے, آپ اب وہ ایک ساتھ کام کرے, ذرا تیز کام کرے تو پھر مجھے وہ دوبارہ بار بار ایک چیز کو میں بتا کے پھر آگے چلوں. لیکن یہ ہے کہ آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہاں سے آپ اوپن کر کے اس کا اسٹور فرنٹ اوپن اگر کیا آپ نے تو ادھر آپ کو وہ مختلف چیزیں بتا رہا ہے. ٹھیک ہے جی, یہ پروڈکٹس بتا رہا ہے کہ کون کون سی پروڈکٹس ہیں, سی آل کیٹیگریز کی, ہوم لائف کی, کچن کی, گارڈن ٹولز بتا رہا ہے, کچھ بھی بتا رہا ہے. آپ ادھر سے آگے چلے جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ یار مجھے کیا کہتا ہے کہ ڈاکومنٹ ٹرے ہے, فائل ٹرے ہے, ویسٹ ڈسٹ بن ہے, پین ہولڈر ہے. یہ ساری چیزیں وہ کی ورڈز ہیں جو میں امیزون کے اوپر جا کے سرچ کر سکتا ہوں, اس کے اوپر اپنی ریسرچ شروع کر سکتا ہوں. میرے خیال سے یہ آپ لوگوں کو بڑی ڈیٹیل میں نے چیزیں بتا دی ہیں, آپ اس میں جا سکتے ہیں. ادھر دراز سے بھی آپ کو آئیڈیاز مل گئے. ٹھیک ہے, یہ باتھ بیلٹ کا بھی مل گیا. آپ کی ورڈز اٹھاتے جائیں, امیزون پہ لکھتے جائیں اور امیزون کے اوپر اس کو ریسرچ وغیرہ کرتے جائیں. میں ان کو بند کر دیتا ہوں تاکہ امیزون پراپر اچھے طریقے سے کام کرے. اب ہم اس کے اوپر ہی تھوڑی سی فوکس رہیں گے. اچھا
جو اسٹوڈنٹس پہلے جن کو میں بتا چکا ہوں وہ تو ٹھیک ہے، جو نئے اسٹوڈنٹس ہیں ان کو یہ بتا دوں کہ ایکسٹینشن جو ہوتی ہے نا وہ آپ نے ٹولز لینے ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. وہ جو ٹول لینا ہوتا ہے، ابھی ہم ٹول کی طرف جائیں گے. اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ آپ نے ایکسٹینشن جو ٹول کی ہے نا وہ آپ نے ٹول پرووائڈر سے کہنا ہے کہ وہ آپ کو انسٹال کر کے دیتا ہے. لاگنز دے گا آپ کو ٹولز کے، یا آپ خود کر لیجیے گا. اور اسی طرح آپ نے ایکسٹینشن کے پیج پر آنا ہے. آپ نے ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن مثال کے طور پہ کرنی ہے ڈاؤن لوڈ. یہ ہیلیم 10 کا آ گیا. اب میرے پاس آلریڈی ہے تو میں اس کو ایڈ ٹو وہ نہیں کر سکتا، ایڈ نہیں کر سکتا. ابھی ریموو فرام کروم ہے، ایڈ ٹو کروم ہے. ایڈ ٹو کروم نہیں، ریموو فرام کروم ہے. میرے پاس ادھر آلریڈی یہ ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن اویلیبل ہے، اس وجہ سے مجھے اس کو دوبارہ کرنے کی ضرورت نہیں. میں کلک کروں گا تو یہ یہاں سے ریموو ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، مجھے دوبارہ کرنی پڑے گی. دوسرا طریقہ میں نے آپ کو اسی طرح بتا دیا تھا کہ آپ نے ادھر جا کے گوگل کے اندر ہیلیم 10 کروم ایکسٹینشن لکھنا ہے تو وہ ڈائریکٹ آپ کو وہ لنک دے دے گا. لنک پہ آپ کلک کریں گے تو آپ ایکسٹینشنس کے اندر آ جائیں گے، آپ ادھر سے ایڈ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. باقی اب ایکسٹینشن والا ٹاپک ہم یہاں سے کلوز کر دیا. اب کی ورڈ ہولڈر، پین ہولڈر. پین ہولڈر کے ہمارے پاس اس نے مختلف یہ دکھا دیے ہیں، لسٹنگز دکھا دی ہمیں پیج کے اوپر، سیلرز دکھا دیے ہیں جو یہ پین ہولڈر بیچ رہے ہیں. ٹھیک ہے، یہ پہلا بندہ ہے. اس کے اندر اب آپ دیکھتے جائیں کہ یہ جو دکھا رہا ہے یہ اسپانسرڈ، یہ ان کے ایڈ چل رہے ہیں، پی پی سی وغیرہ چلا رہے ہیں. آگے چل کے ہم دیکھیں گے کہ پی پی سی وغیرہ کیا ہوتی ہے، ایڈز وغیرہ کیسے چلتے ہیں یا اس کا کیا کام ہوتا ہے. یہ مختلف اس کے اندر مجھے لسٹنگز اس نے دکھا دی ہیں بہت سی. ٹھیک ہو گیا. اب ہم ایک لسٹنگ کو اوپن کرتے ہیں. تھوڑی سی کچھ پرانی چیزیں میں بیچ میں ایڈ کر دیتے ہیں. اسپانسرڈ ایڈز والوں کو یار کلک نہ ہی کیا کریں تو بہتر ہے، کسی اور کو اوپن کر لیا کریں. سب سے زیادہ وہ ریسرچر ہی کرتے ہوں گے کلک اسپانسرڈ کے اوپر. جب اس کا سیلز نہیں ہوتی ہوں گی، ویسے ہی کلکس جا رہے ہوں گے تو وہ بیچارہ اپنے اس کو وہ کی ورڈ جو ہے نا نیگیٹو میں ڈالنا پڑتا ہوگا پی پی سی کے دوران. ہاں لاس تو ہوتا ہے، اوبویس بات ہے. وہ یہ سمجھے گا کہ یار سارے بائر آ رہے ہیں اور اس کو جو ہے نا کلک کر رہے ہیں لیکن لے نہیں رہے، تو وہ اس کو اپنے فرسٹ پیج سے اٹھا کے اپنی پروڈکٹ کو اس کی بڈ کم کرنی پڑے گی اور اس کو وہ پیج 2 پہ لے کے جانا پڑے گا. ٹھیک ہے، تو وہ اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں. کوشش کریں کہ اسپانسرڈ کو آپ نہ چڑھیں. وہ جو ڈائریکٹ کسٹمر آتا ہے، بائر آتا ہے، تو وہی اس پہ اسپانسرڈ پہ کلک کرتا ہے. یہ آگے ہم دیکھیں گے. ابھی میں آپ کو ایک چیز بتا دوں. اب مجھے یہ دیکھیں، امیزون بیسکس وائر میش پین کپ بلیک. اب ادھر جو ہے نا اس نے پین کپ بھی اس کو نام دیا، اس نے یوز کیا، یہ پین کپ بھی اس کو بول رہے ہیں. تو ہمیں اس سے ریلیونٹ ایک اور کی ورڈ مل گیا. اب ہم نے ایک تو یہ چیز ٹائٹل کے اندر کی ورڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے. سائز ٹرم پین ہولڈر سائز ٹرم تھی. اس کے اندر یہ جو پین کپ ہے نا، یہ اس سے ریلیونٹ پین کا جو سرچ ٹرم کے اندر ہم نے پین یوز کیا ہے وہ ادھر بھی اویلیبل ہے. تو یہ پین کیا ہو گیا، ہمارا کی ورڈ بھی ہو گیا. اب کپ جو ہے وہ ہولڈر اور کپ جو ہے نا اس کو اس نے اس سے ریلیٹ کیا ہے. جس طرح سے کل بات ہو رہی تھی تو ایک اسٹوڈنٹ نے کہا تھا، میں نے کہا یار وہ پاؤں صاف کرنے والے کو کیا بولتے ہیں؟ تو ایک بندے نے کہا فوٹ کلینر. ٹھیک ہے، اب اس پروڈکٹ کا نام کچھ اور ہوگا، لیکن ہم اس سے وہ آئیڈیا جو ہمارے ذہن میں آیا، ہم نے آئیڈیا پٹ کیا تو اس کا ہمیں کی ورڈ پھر مین کی ورڈ نکالنا پڑتا ہے. ٹھیک ہے، وہ ہم ٹولز کی مدد سے پھر نکال لیتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ آگے جا کے ہم ٹولز پہ ابھی نہیں جاتے. ابھی تھوڑا سا لسٹنگ کو ہلکا سا ڈسکس کر لیتے ہیں. جو اسٹوڈنٹس جن کو نہیں پتہ تھا، یہ ہمارا یہ جو ایڈ ٹو کارٹ اور بائی ناؤ کا یہ جو آپشن ہوتا ہے، یہ جو سارا پورشن ہے اس کو بولتے ہیں ہم بائی باکس بولتے ہیں. جہاں پہ آپ بائی باکس کا لفظ دیکھیں گے آیا تو یہ چیز ہوتی ہے آپ کا. یہ جو سارا پورشن ہے یہ والا، یہ آپ کا ٹائٹل کہلاتا ہے. یہ جو آپ کو سٹارز نظر آ رہے ہیں یہ آپ کی ریٹنگز ہوتی ہیں. یہ جو اس کے اندر یہ 6 9 6 5 جو آ رہا ہے، یہ آ رہے ہیں ریویوز آ رہے ہیں کہ 6965 اس کے ریویوز ہیں. آپ اس کے اوپر کلک کر کے تو آپ ریویوز کے اندر جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آگے باقی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا ایسن کا. ایسن اس کی پروڈکٹ کی یہ جو اوپر لنک ہوتا ہے اس کے اندر بھی اویلیبل ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ یہاں پہ پروڈکٹ کی انفارمیشن جو آ رہی ہوتی ہے اس کے اندر یہاں پہ یہ ایسن موجود ہوتا ہے. یہ امیزون جو اس کو الاٹ کرتا ہے، نمبر الاٹ کرتا ہے، نام الاٹ کرتا ہے. جب کوئی پروڈکٹ لسٹ ہوتی ہے تو اس کو ایک نام نمبر الاٹ کر دیتا ہے جو ہمیشہ اس پروڈکٹ کے ساتھ رہتا ہے.
ٹھیک ہو گیا. اور ہم صرف اگر یہ اس ایس این کو بار کے اندر پٹ کریں تو ڈائریکٹ ہمارے پاس یہ کپ جو ہے پین ہولڈر ہے اس کی لسٹنگ اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہو گیا. اب آگے ادھر سے ہم پھر چلتے ہیں جی ٹولز پہ. اب یہاں تک کام تھا. مینولی ہم نے کیا کیا دے سکتے ہیں, ہم ریٹنگز اوپن کر کے ریٹنگز ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ کتنی ریٹنگ بن رہی ہے. اب اگر ہم ہر ایک کو جتنے بھی اس پیج پہ, یہ جو فرسٹ پیج تھا اس کے اوپر جتنے بھی بندے شو ہو رہے ہیں فرسٹ پیج پہ, سمجھو یہ سارے آپ کے کمپیٹیٹرز ہوتے ہیں. اس میں سے آپ نے کسی ایک بندے کو چوز کرنا ہوتا ہے, کسی ایک بندے کے ساتھ اپنی پروڈکٹ میچ کرنی ہوتی ہے. آپ نے یہ والا پین ہولڈر اپنے کلائنٹ کے لیے چوز کرنا ہے یا یہ والا چوز کرنا ہے. وہ آپ کو آگے فردر جو ہے نا اس کی ویلیڈیشن کے کچھ کمپوننٹس ہوتے ہیں, آپ نے ان کو فالو کرتے ہوئے ان کرائٹیریاز کو میٹ کرنا ہوتا ہے جو آپ کو یا کلائنٹ دیتا ہے یا آپ کی اپنی ریسرچ کے مطابق آپ کو پتہ ہے کہ یار یہ بیسٹ کرائٹیریا ہے اس وقت کسی بھی پروڈکٹ کو سرچ کرنے کے لیے کسی بھی ایک پرٹیکولر مارکیٹ پلیس میں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اب اس کے اندر آپ نے ساتھ میں ایک منٹ یہ ٹول بھی اوپن کر لوں. چلیں تھوڑی دیر بات کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا چلیں یہ دیکھ لیں. یہاں سے آپ نے نا اس کے یہ ریٹنگز دیکھنی ہوتی ہے کہ اس کی ریٹنگ کتنی ہے. 4.7 دکھا رہا ہے. یہ آپ کو جو ٹولز ہوتے ہیں نا, ٹولز کی میں بار بار ذکر کر رہا ہوں, تو ہیلیم 10 کا ٹول ہم یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے جنگل اسکاؤٹ کا یوز کرتے ہیں, ای گرو کا یوز کرتے ہیں, اور بہت سے ٹولز ہیں جو اویلیبل ہیں. امیزون اسکاؤٹ ہے, ایم جی اسکاؤٹ ہے, اس کے علاوہ مختلف اور بھی بہت سے ٹولز ہیں. کچھ ٹولز یوز ہوتے ہیں پروڈکٹ ہنٹنگ کے لیے, اس کے لیے ہول سیل کے لیے یوز ہوتے ہیں, کچھ پی ایل کے لیے یوز ہوتے ہیں. جو پی ایل کے لیے یوز ہو رہے ہیں اس وقت ہم ہیلیم 10 یوز کریں گے. یہ لاگ ان ابھی نہیں ہو رہا, لاگ ان ہو جائے تو پھر میں آگے اس کا بتانا شروع کرتا ہوں. اس کے اندر کون کون سے آپشنز اویلیبل ہیں, کون کون سا آپشن کس چیز کے لیے یوز ہوتا ہے, آپ ادھر سے پروڈکٹ آئیڈیاز کیسے لے سکتے ہو ٹول کو یوز کرتے ہوئے, اور وہ ٹولز آپ کو کیا کیا چیزیں دکھا رہا ہوتا ہے وہ چیزیں میں آپ کو ویسے بھی دکھا دیتا ہوں. ٹھیک ہے. اب جو امیزون کی یہ جو فرسٹ پیج کے اوپر نا, یہ دیکھیں پہلے جو پیج کے اوپر جتنے بھی سیلر نظر آ رہے ہیں جو اسپانسرڈ ہیں یا جو اسپانسرڈ نہیں ہیں, جو آرگینیکلی رینک کر کے ادھر فرسٹ پیج پہ آئے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. یہ دیکھیں 4 آ رہے ہیں نا, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17. ٹھیک ہے. تقریباً یہ 17x4 کر لیں, یہ ساری پروڈکٹس جو ہے نا اس نے ایک پیج پہ شروع کر دیے ایک کی ورڈ کے اگینسٹ. اب اس میں کوئی پہلے پہ نمبر پہ شو ہو رہا ہے, کوئی دوسرے پہ, کوئی تیسرے پہ, کوئی چوتھے پہ. اسپانسرڈ کے بعد جو پہلے نمبر پہ شو ہوتا ہے اس کا مطلب ہے اس کی سب سے زیادہ سیلز ہیں, اور وہ آرگینیکلی اتنا اسٹرانگ ہو چکا ہے, اس کو اتنی سیلز آتی ہیں کہ وہ پہلے پیج پہ رینک کر ہوتا ہے. اور ٹولز ہمیں کیا کرتا ہے کہ یہی والی چیزیں جو یہاں پہ ہمیں ایک بہت بڑی بڑی دکھائی دے رہی ہیں وہ ہمیں اسکویز کر کے نا, چھوٹی کر کے, اور وہ ہمیں ٹول کے اوپر دکھا دیتا ہے. یہ ہمارا جی ہیلیم 10 کا ٹول ہے. اس کے اوپر مختلف قسم کی یہ آپشنز اویلیبل ہیں, یہ اس کے سب ٹولز ہیں. مین ٹول جو ہے نا وہ ہیلیم 10 ہے. ہیلیم 10 کے اندر سب ٹولز ہیں, کچھ پروڈکٹ ریسرچ کے لیے یوز ہوتے ہیں, کچھ کی ورڈ ریسرچ کے لیے یوز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اب جو پروڈکٹ ریسرچ ہے وہ یوز ہوتی ہے
جس طرح سے میں نے ابھی علی بابا سے، دراز سے، مختلف جگہ سے یہ ٹیبل کے اوپر سے آئیڈیا لیا پروڈکٹ کا. اب مجھے نہیں پتہ کیا چیز سیل کرنی ہے، کیا چیز سرچ کرنی ہے، تو اس کے لیے میں کیا کرتا ہوں کہ یہ میں بلیک باکس کا ٹول یوز کرتا ہوں. ٹھیک ہے، وہ ٹول کیسے یوز کرتے ہیں، اس کو اوپن کر لیتے ہیں. میں اس کے اندر ابھی کوئی کرائٹیریا پٹ نہیں کر رہا. ٹھیک ہے، جسٹ میں اس کو مارکیٹ پلیس یہاں پہ سرچ کروں گا، سلیکٹ کروں گا. amazon.com ہے، پہلے سے amazon.com تھا، لیکن آپ نے سب سے پہلا کام یہی کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے یہاں پہ اگر آپ کے پاس کوئی کرائٹیریا وغیرہ اویلیبل ہے تو ٹھیک ہے، ادروائز یہ ہے کہ ابھی فی الحال اویلیبل نہیں ہے. ابھی اس چیز میں نہیں جاتے کہ کرائٹیریا کیسے پٹ کرنا ہے. صرف آپ کو مین چیز بتاتا ہوں کہ آئیڈیا کیسے لینا ہے. وہ آئیڈیا لینے کے لیے آپ نے اس کو یار ادھر سے اس کا دیتے ہیں 10,000 میں نے بتایا تھا نا، 10,000 ایک میں نے دے دیے سرچ والیوم کا. اب وہ مجھے کہتا ہے کہ یار اس کے اگینسٹ جو ہے نا اس نے مجھے 200 پلس کی ورڈ دکھا دیے ہیں. کہتا ہے کہ ٹرن ٹیبل آرگنائزیشن ہے، امیزون کنڈل، ڈائناسور بیک پیک ہے، وائرلیس کیا لیول یہ مائکرو فون ہے، اور ٹیکو سیزننگ مکس ہے، ہیلووین کچن ڈیکور ہے، پلانٹر ہے. یہ اس طرح سے اس نے کی ورڈ مجھے آئیڈیاز دے دیے. ٹھیک ہے، یہ کی ورڈ کے آئیڈیاز دے دیے. اب اگر میں ادھر پہ پروڈکٹ پہ کرتا ہوں تو اس پہ میں نے مارکیٹ پلیس سلیکٹ کی. ٹھیک ہے جی، کیٹیگری چوز کر لیتا ہوں. میں کہتا ہوں یار مجھے دکھا دو کچن اینڈ ڈائننگ. ٹھیک ہے، نہیں بس ٹھیک ہے ابھی اور نہیں. یہاں پہ اس نے مجھے آئٹمس دکھا دیے. اب یہ پروڈکٹ مجھے دکھا رہا ہے، اس پہ میں کلک کروں گا، یہ چیز سیل ہو رہی ہے. ٹی پاٹس ہے، یہ شیلف ہے، پھر اس کے بعد وہ یہ آگے ٹائمر ہے، تھرمامیٹر، فریزر، فریج، ٹائمر جو بھی ہے. یہ اس طرح سے چیزیں آپ کو پروڈکٹ آئیڈیاز دے دے گا. یہاں سے آپ پروڈکٹس کو اوپن کر کے ادھر سے ان کا کی ورڈ لے کے فردر آپ چیز کر سکتے ہو، اوپن کر سکتے ہو. یا ان کا اگر آپ کہتے ہو کہ یار یہ پروڈکٹ آپ کو پسند آ رہی ہے، یہ والی پروڈکٹ آپ کو پسند آ رہی ہے، اس کو یہ لکھا ہوا ہے ہینڈل پورشن کنٹرول سپون. سپون اس کا ورڈ یوز ہوا ہے. آپ کہتے ہو کہ یار میں اس پروڈکٹ کو اس کا یہ جو ایسن ہے نا کاپی کر کے اس کے تھرو میں اس کے اور کی ورڈز دیکھ لوں جن کو پھر میں امیزون کے اوپر سرچ کروں گا، اور سرچ کر کے میں اس کو اس کے اوپر ویلیڈیشن کے کمپوننٹس وغیرہ اپلائی کروں گا. ٹھیک ہو گیا. تو اس کے اندر ٹولز کے اندر ہم دوبارہ سے ادھر چلے جاتے ہیں سیری برو پہ. سیری برو جو ہے نا وہ اس کے اندر ہم نے پٹ کرنا ہوتا ہے ایسن. ایسن پٹ کرتے ہیں تو ہمیں وہ کوئی بھی جو پروڈکٹ تھی، وہ سپون والی پروڈکٹ کا میں نے ایسن کاپی کیا نا، تو یہاں پہ میں کہتا ہوں کہ یار مجھے اس کے دکھا دو کی ورڈ دکھا دو. ٹھیک ہے، اب یہ مجھے فردر اس پروڈکٹ کے کی ورڈ دکھائے گا. وہ کی ورڈز کیا ہیں؟ وہ کہتا ہے کہ جی اس کے جو ٹوٹل کی ورڈز ہیں 416 کی ورڈز ہیں جن کے اوپر یہ پروڈکٹ رینک ہوئی ہے. کتنے کی ورڈز ہیں؟ 416 کی ورڈز ہیں. اب اس میں سے وہ کہتا ہے کہ لوگ اس طرح یہ جو ہے نا یہ سرچ ورڈز یوز کر رہے ہیں، کی ورڈ فریزز یوز کر رہے ہیں، اسکوپر یوز کر رہے ہیں، 2O اسکوپ یوز کر رہے ہیں، شارٹ سرونگ سیٹ یوز کر رہے ہیں، پورشن کنٹرول سپونز یوز کر رہے ہیں. اب میں اس کو اس میں سے مختلف کی ورڈز اٹھا سکتا ہوں. ٹھیک ہے، پہلے میں ان کو سارٹ کر لیتا ہوں. سپونز اس کا مین کی ورڈ ہے، یہ دیکھو اس کا سرچ والیوم سب سے زیادہ ہے. پھر دوسرا اس کا جو کی ورڈ ہے 12,995، یہ ہے پورشن کنٹرول کنٹینر ہے، لیکن یہ پتہ نہیں کیا چیز دکھاتا ہے. خیر ہم نے وہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے اس سے ریلیٹ کر رہا ہے، پروڈکٹ سے جو ہم نے آئیڈیا پک کیا اس سے ریلیٹ کر رہا ہے نہیں کر رہا، ہم اوپن کر کے اس کو دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہو گیا. اب اس کے بجائے میں جہاں پہ میں نے سرچ کیا، ریفریش کر کے میں اس کے اوپر چلاتا ہوں. میں ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن چلاؤں گا. ایکسٹینشنز کے اندر جا کے ہم نے ایک آئیڈیا جو پک کیا تھا پین ہولڈر کا،
اس کے اوپر اب جو ویلیڈیشن کے پوائنٹس ہیں نا ان کو کور کروں گا. کچھ پوائنٹس ہمیں یہ ٹولز کے تھرو کور ہوں گے, کچھ پوائنٹس ہمیں ٹول سے بائی گوگل کے تھرو یا مختلف جگہ پہ جا کے دیکھنے پڑتے ہیں, کچھ امیزون سے ڈائریکٹ ہم چیزیں دیکھ لیتے ہیں. اب اس کے اوپر میں نے ہیلیم 10 کی ایکسٹینشن چلانی ہے. یار ایک میں اس کو دوبارہ سے امیزون کو اوپن کرتا ہوں, شاید ہو سکتا ہے تھوڑا سا اچھا چل جائے. کر کے رکھتے ہیں اس کو کر لیتے ہیں. یہاں پہ میں نے پین ہولڈر, اس کو میں نے سرچ کر دیا. اب یہ آئیڈیاز لینے کا فائدہ کیا ہوتا ہے کہ ہمیں یہ کم سے کم سمجھ آ جائے کہ یار ہم نے امیزون پہ کیا پروڈکٹ سیل کرنی ہے اور کیا نہیں کرنی, ٹھیک ہے. کیونکہ ہم ہر چیز, کل بھی میں نے ایک ایگزامپل لی تھی کہ وہ شوز کہہ رہا ہوں, جو خصے کی ایگزامپل لی تھی کہ وہ اب نہیں سیل ہو سکتا. سیل تو ہو سکتا ہے لیکن ہم نے اس پہ سیلز نہیں آئیں گی, ٹھیک ہے. ادھر لینے والا کوئی نہیں ہوگا, اس کا کسٹمر نہیں ہے, ڈیمانڈ نہیں ہے, ہمیں ادھر سپلائی کرنے کا فائدہ کوئی نہیں ہے, ٹھیک ہو گیا. تو اس وجہ سے ہم نے یہ کی ورڈز یا وہ چیزیں چوز کرنی ہیں جو ہمیں وہاں پہ کچھ اس کا سیلنگ کا آئیڈیا ہو کہ یار یہ ہم سیل کر سکتے ہیں, ٹھیک ہو گیا. ابھی مجھے یہ جو کی ورڈ کا آئیڈیا ملا ہے, جو مجھے پروڈکٹ کا آئیڈیا ملا ہے پین ہولڈر کا, اب اس کے اوپر میں نے ٹولز کے تھرو چیک کرنا ہے کہ یار آیا یہ میرے کرائٹیریا یا اس کے مطابق ٹھیک ہے یا نہیں ٹھیک, اس کی سرچ والیوم ٹھیک ہے نہیں ٹھیک, کتنا سرچ والیوم ہے, پھر اس کے علاوہ اس کی ریٹنگز کیا ہیں. یہ ساری چیزیں میں ٹولز کے تھرو وہ کروں گا, چیک کروں گا. اس کے یہ کمپوننٹس ہیں, یہ ریویوز چیک کروں گا, سرچ والیوم چیک کروں گا, ایوریج سیلنگ پرائس چیک کروں گا, ریونیو چیک کروں گا, امیزون کتنی دفعہ ایز اے سیلر آیا ہے, برانڈ ڈومینیشن آئی ہے کہ نہیں آئی, ٹرینڈی ہے یا نہیں, سیزنل پروڈکٹ ہے نہیں, ویٹ کتنا ہے, ویٹ ڈائمنشن اس کی کیا ہے, پروڈکٹ کی ریٹنگ کیا ہے, لسٹنگ کی لائف کتنی ہے, اور اس پروڈکٹ کو میں کیسے کر سکتا ہوں. ریویوز کی جہاں پہ اب آ جاتے ہیں, سب سے پہلے میں ریویوز کی اگر بات کرتا ہوں, ہم نے یہ دیکھو, اب یہ جو کی ورڈ ہے پین ہولڈر, اس کو میں نے جیسے ہی سرچ کیا تو سب سے پہلے اس نے مجھے اوپر کیا دکھایا کہ اس کا سرچ والیوم کتنا ہے, کہ کتنے لوگ پچھلے لاسٹ 30 ڈیز کے اندر کتنے لوگوں نے آ کے امیزون کی ویب سائٹ پہ یہ والا کی ورڈ سرچ کیا ہے. تو مجھے پتہ چلا کہ یار پین ہولڈر جو لفظ لکھ کے سرچ ٹرم لکھ کے لوگوں نے اس پین ہولڈر کو سرچ کیا وہ ہیں 85,787. اس کا سرچ والیوم یہ میرے پاس آ گیا, ٹھیک ہے. سب سے پہلی چیز میں نے یہ دیکھ لی. نیکسٹ یہ ہے کہ یہ آپ کے پاس, یہ دیکھو یہ جو آپ کے پاس پروڈکٹ شو ہو رہی ہیں, یہ شو ہو رہی ہے, پھر یہ شو ہو رہی ہے, یہ چار جس کے ساتھ ایس پی لکھے, یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسپانسرڈ پروڈکٹس ہوتی ہیں, ٹھیک ہے. اب میں ایک منٹ, اگر میں امیزون کے پیج پہ چلا جاؤں نا تو امیزون کے پیج کے اوپر یہ اسی طرح یہ لسٹ ہوئی ہوں گی پروڈکٹس, صرف ادھر وہ بڑی بڑی شو ہو رہی ہیں, ادھر اس نے ہمیں ایک لائن میں جو ہے نا 50-60 پروڈکٹس جو ہے نا وہ دکھا دیے کہ پہلے پیج کے اوپر 60 پروڈکٹس ہیں, جس میں سے 54 پروڈکٹس ایسی ہیں جو 56 پروڈکٹس ایسی ہیں جو آرگینکلی رینک ہوئی ہیں, اور بیچ میں سے باقی جو ہے نا جو اسپانسرڈ جن کے ساتھ لکھا ہے وہ کون سی ہیں, یہ والی 4.
فرسٹ پیج کے اوپر جو شو ہو رہی ہیں یہ ہمیں اس نے پروڈکٹ شو کروا دیے ہیں. اب میں نے اسپانسرڈ پروڈکٹس کو نہیں دیکھنا ہوتا, جب بھی میں نے ویلیڈیشن دیکھنی ہے یہ تو ہو سکتا ہے کہ اگر اس کی لسٹنگ جو ہے نا ہو سکتا ہے 10ویں پیج پہ ہو, 15ویں پہ ہو, 5ویں پہ ہو, 4تھے پیج پہ ہو, 100 نمبر پیج پہ ہو, جتنے پہ بھی ہو, اس نے پی پی سی چلا کے تو یہ پہلے پیج پہ آئے ہوئے اپنے ایڈ چلا کے نا امیزون سے کہا بھائی مجھے یہ پین ہولڈر کا جو کی ورڈ ہے اس کے اگینسٹ جب بھی کوئی بندہ سرچ کرے تو مجھے پہلے پیج پہ شو کر دو, اس کے لیے وہ امیزون کو پیسے پے کر رہا ہے. تو اس طرح سے امیزون کیا کرتا ہے کہ اس کو ادھر سے اٹھاتا ہے, جیسے کوئی پین ہولڈر لکھتا ہے تو اس نے پین ہولڈر کا کی ورڈ اپنی لسٹنگ کے اندر یوز کیا ہوا ہے تو وہ کھینچ کے اس کو پہلے پیج پہ لے آتا ہے. اور امیزون کے جو سسٹم ہے اس کے اندر اس نے بڈس کے تھرو اپنے پہلے پیج پہ پہلے نمبر پہ اس بندے نے رینک کیا ہوا ہے, یہ سب سے زیادہ پے کر رہا ہے, یہ دوسرے نمبر پہ پے کر رہا ہے, یہ تیسرے پہ, چوتھے پہ. اب یہ اس طرح سے لسٹ شو ہو رہی ہے. اب میں چاہتا ہوں کہ یار میں نے ان پروڈکٹس کو نہیں دیکھنا کیونکہ یہ آرگینیکلی رینک نہیں ہے, یہ پی پی سی تھرو یا ایڈورٹائزمنٹ کے تھرو آئے ہیں. میں نے فلٹر کر دینا ہے ان کو تاکہ یہ یہاں سے ریموو ہو جائیں. میں یہاں سے ہائڈ اسپانسر پروڈکٹس کر لوں گا, اپلائی فلٹرز کر دوں گا. اب یہ پروڈکٹس یہاں سے ہٹ جائیں گے. اب میرے پاس جو ہے نا آرگینیکلی جو پروڈکٹس اس کی ورڈ کے اگینسٹ سامنے شو ہو رہی ہیں وہ میں ان کا انالیسس شروع کر دوں گا. انالیسس کے لیے مجھے کیا کیا چیزیں دیکھنی پڑتی ہیں. پہلی چیز میں نے آپ کو یہ بتائی تھی کہ آپ نے یہاں پہ سرچ والیوم دیکھنا ہے کہ بھائی منیمم سرچ والیوم کتنا ہونا چاہیے. میں نے آپ کو ویسے ایزیوم کیا تھا یا میں نے ایک اس کے لیے پیرامیٹر سیٹ کیا تھا, کرائٹیریا سیٹ کیا تھا کہ یار 10,000 سے اوپر ہونا چاہیے. ٹھیک ہے, تو میری پہلا یہ کرائٹیریا اٹ مینس کہ میری ریسرچ میں یہ ایک فرسٹ پوائنٹ پازیٹیو آ گیا کہ یہ 85,000 لوگ اس کو سرچ کریں. اٹ مینس کہ ڈیمانڈ اس کی ہے, مطلب میرے کرائٹیریا کے مطابق اس کی ڈیمانڈ بہت زیادہ ہے. مجھے تو 10,000 سرچ والیوم والا چاہیے تھا لیکن مجھے بڑا اچھا یہ مل گیا. پہلی چیز میری ٹھیک ہوگی, خوش ہو جاؤ. اچھا نیکسٹ جو ہے وہ آپ یہ دیکھیں گے کہ ریویوز, وہ کہتا ہے ریویوز آف سیلر چیک ان ایکسٹینشن ڈیٹا ایز پر گیون انسٹرکشنز. اب اس میں یہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے کہ مین کیا چیز ہے. کہتا ہے وی ہیو ٹو کمپیٹ ود ریویوز, لو ریویوز, لو کمپٹیشن. ہم نے یہ دیکھنا ہے ٹاپ 10 کے اندر ریویوز کو ہم نے دیکھتے ہوئے یہ چیز دیکھنی ہوتی ہے کہ بھائی جتنے ٹاپ 10 کے اندر جن کے ریویو کم ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, جن کے ریویو کم ہوتے ہیں اٹ مینس کہ ہم ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکتے ہیں. ان کے ساتھ جو کمپٹیشن ہے نا وہ بڑا لو کمپٹیشن ہے. اور ہائی ریویوز اگر ہوں گے تو ہائی ریویوز سے کیا مراد ہوگی, مور کمپٹیشن, مور ایڈورٹائزمنٹ. ہائی ریویوز کے جو ہے نا اس کے مور سوشل پروفس چاہیے ہوتے ہیں, مطلب ہمیں اس کے لیے زیادہ سے زیادہ ریویوز لینے پڑیں گے اور ہم اس بندے کو اتنی آسانی سے کمپیٹ نہیں کر سکیں گے. وہ جو سیلر ہوگا ہم اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے. یہ میں نے چیز ذہن میں رکھنی ہے. اب یہ جو کمپوننٹس تھے یہ ایک ایک کر کے آگے. سرچ والیوم ریویوز ہو گیا. ریویوز میں اب آپ اس کے اوپر ٹول کے اوپر دکھا دیتا ہوں. میں نے ریویوز دیکھنے ہیں کتنے ہیں بھائی. ریویو کتنے ہیں اس کے 6,965 جو پہلا والا لسٹ کر رہا تھا. میں نے جو لسٹنگ اوپن کی تھی تو آپ نے دیکھا تھا کہ جو فرسٹ ہمارے پیج پہ جو بندہ یہ والی چیز بیچ رہا تھا اس کی میں نے جب لسٹنگ اوپن کی تھی, میں اس کو دوبارہ بھی اوپن کر لیتا ہوں. ایک منٹ, آپ کو میں نے یہ پہلے بھی دکھائی تھی لیکن ابھی دکھا رہا ہوں کہ ٹولز ہمیں کیا دکھا رہے ہوتے ہیں, مینولی ہم کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں اور ٹولز کے تھرو کیسے دیکھ رہے ہوتے ہیں. یہ ہم نے ساری چیزیں دیکھنی ہوتی ہیں, ویلیڈیٹ کرنا ہوتا ہے کہ یار ہمارے کرائٹیریا میٹ کرنا لازمی ہوتا ہے. ادروائز ہمیں وہ پروڈکٹ جو ہے نا ریسرچ کا فائدہ کوئی بھی نہیں ہے, ہم اسے لانچ ہی نہیں کر سکیں گے اگر ہمارے پاس اس کے پراپر سٹیٹس نہیں ہوں گے اور ہم نے اس کو ویلیڈیٹ نہیں کیا ہوگا, یہ جتنے بھی کمپوننٹس ہیں ان کو نہیں دیکھا ہوگا تو پھر ہمیں وہ ریسرچ کرنے کا کوئی فائدہ نہیں. اب میں نے آپ کو بتایا تھا 6,965 یہ ریویوز ادھر سے میں نے دیکھے تھے کہ اویلیبل ہیں. اب ٹول نے کیا کیا یار, یہ بھی ایک ایکسٹینشن ہے, اس کی وجہ سے یہ تھوڑا سا وہ اپنی مرضی سے ڈیٹا دکھانے کی کوشش کریں. اچھا یہ دیکھو 9,965 ادھر اویلیبل ہے. اب یہاں پہ ٹول نے کیا کیا ہے, ٹول یہاں پہ یہ لے آیا 6,965. یہ ٹولز آپ کو دکھا رہے ہیں. یہاں پہ آپ امیزون کی جو لسٹنگ ہے اس پروڈکٹ کی اس پہ دیکھیں تو یہ 6,965 یہاں پہ لکھا رہا ہے ریویوز. ریٹنگ اس کی کتنی آ رہی ہے, اب یہاں پہ کتنی آ رہی ہے, سمجھ آ رہی ہے طارق بھائی؟
تو یہ چیزیں ہم ادھر سے بھی دیکھ سکتے ہیں، مینولی دیکھنا چاہیے، لیکن ٹولز ہمارے سامنے ڈیٹا جو ہے نا اس کو اکٹھا کر کے لا کے ایک اچھے سے ترتیب میں نا ہمیں سامنے شو کر دیتا ہے، ہمیں وہ بار بار ادھر جا کے دیکھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر ریویوز کتنے ہونے چاہیے؟ ہمارے پاس کوئی کرائٹیریا ہوگا، ابھی میں کرائٹیریا پہ نہیں جا رہا کہ ہم نے کرائٹیریا پٹ کرنا ہے، وہ میں کرائٹیریا بعد میں پٹ کرتا ہوں، صرف میں آپ کو بتا دوں کہ کیا چیز آپ نے کیسے دیکھنی ہے. باقی اس کو کتنا ہونا چاہیے کتنا نہیں ہونا چاہیے وہ پیرامیٹر ہم بعد میں دیکھتے ہیں. پہلے یہ دیکھ لیں، یہ ریویوز اس کے شو ہونا شروع ہو گئے، یہ ریٹنگ شو ہو رہی ہیں، یہ برانڈ شو ہو رہے ہیں. ٹھیک ہے. اب اس کا یہ ریونیو شو ہو رہا ہے، یہ پرائس اس کی شو ہو رہی ہے ساری پروڈکٹس کی، یہ سیلز شو ہو رہی ہیں کتنی سیلز ہیں، یہ ریونیو شو ہو رہا ہے کہ بھائی کتنا ریونیو. یہ بی ایس آر ہے، بی ایس آر کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ پوزیشن ہوتی ہے، رینک ہوتا ہے جو کسی بھی کیٹیگری کے اندر ایک پرٹیکولر جو پروڈکٹ ہوتی ہے اس میں جو وہ رینک کیا ہوتا ہے، اس کو جو سکور دیا ہوتا ہے امیزون نے، یہ وہ چیز ہوتی ہے. جس طرح کلاس میں اگر اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، وہ میں نے اس کی اگزامپل دی تھی، کوئی فرسٹ آ جاتا ہے، کوئی سیکنڈ، کوئی تھرڈ، کوئی فورتھ، تو ہر کیٹیگری کا اپنا بی ایس آر ہوتا ہے. تو اس وقت یہ جو ہے نا ادھر بلکہ کیٹیگری بھی شو ہو رہی ہوگی، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں. ایک منٹ. یہ دیکھو، اب یہ کہہ رہا ہے کہ یہ آفس کی کیٹیگری آفس پروڈکٹس ہیں. اس آفس کی پروڈکٹس کے اندر یہ جو پرٹیکولر یہ جو پروڈکٹ ہے اس کا جو بی ایس آر ہے وہ اس نے دکھایا تھا کتنا، 500 کچھ دکھایا تھا، 555 دکھایا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ ساری کس کیٹیگری کے پروڈکٹس ہیں. اب ہمیں پتہ ہے کہ یار ہم کس کیٹیگری کے اندر داخل ہو گئے ہیں، آفس اینڈ پروڈکٹس میں داخل ہو گئے. ٹھیک ہے. آفس اینڈ پروڈکٹس کی ہماری کیٹیگری ہے اور اس کے اندر ہمیں جو سیلز آ رہی ہیں وہ اتنی آ رہی ہیں. پرائس جو ہے نا وہ یہ اگر پروڈکٹ ہم کرتے ہیں، یہ پروڈکٹ اتنے کی سیل ہو رہی ہے تو ہمیں اسی حساب سے دیکھنا پڑے گا، کمپیئر کرنا پڑے گا چیزوں کو، وہ آگے جا کے ہم کریں گے. ابھی اس کے اندر بی ایس آر کا میں نے آپ کو بتا دیا، کیٹیگری کا بتا دیا. اور کیا چیز تھی؟ ایوریج سیلنگ پرائس. ہم سیلنگ پرائس کس طرح سے دیکھیں گے؟ ریونیو آپ کو بتا دیا. امیزون ایز سیلر، اس کی اگزامپل میں سیلرز میں جاؤں گا. ادھر یہ جو برانڈز کی بات کروں، یہ سیلرز ہیں. ٹھیک ہے نا. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور یہ لاسٹ والا 10. یہ جو 10 برانڈز ہیں اس میں برانڈ ڈومینیشن میں آپ کو بتانے لگا. برانڈز جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہے ہیں کہ نہیں کر رہے وہ ہم نے دیکھنا ہے. اب ادھر دیکھیں کوئی بھی برانڈ دوبارہ ریپیٹ نہیں ہوا. ہر پروڈکٹ آپس میں چینج ہے، ہر برانڈ علیحدہ ہے، یہ برانڈ علیحدہ ہے، یہ برانڈ علیحدہ سیل کر رہا ہے، یہ برانڈ علیحدہ سیل کر رہا ہے، یہ علیحدہ، یہ علیحدہ، سارے علیحدہ سیل کر رہے ہیں اور ایک برانڈ بھی ریپیٹ نہیں ہوا. اگر اس کے اندر برانڈ ڈومینیشن جو ہوتی ہے نا وہ اگر 3 طرح سے ہو جائے، کیا ہو جائے؟ 3 طرح. یا تو ایک برانڈ 4 دفعہ آ جائے، 3 سے 4 دفعہ ایک برانڈ آ جائے، اس کا مطلب ہے کہ ٹاپ میں وہ ساری سیلز وہی لے کے جا رہا ہے. کیا لے کے جا رہا ہے؟ ساری سیلز وہ لے کے جا رہا ہے. تو ہم ایسی جو کی ورڈ ہے نا اس کو ہم کوئٹ کر دیتے ہیں، ہم اس کے اوپر پھر نہیں جاتے. یا دوسرا سینیریو یہ ہوتا ہے یہ دیکھیں، یہ ہوتی ہے کہ یہ کتنی دفعہ آ رہا ہے ایک برانڈ؟ 1 2 3 4 5. اس کا مطلب ہے کہ یہ جو پرٹیکولر جو ریزلٹس شو ہوئے ہیں اس کے اندر ہم ٹاپ 10 کے اندر یہ برانڈ جو ہے نا 5 دفعہ آ رہا ہے. اٹ مینس کہ یہاں پہ برانڈ جو ہے نا وہ ڈومینیٹ کر رہا ہے. ہم اس جو پروڈکٹ میں نہیں جا سکتے، ہم اس کی ورڈ کو چھوڑ دیں گے، ہم کسی نئے کی ورڈ کی طرف جائیں گے جہاں پہ ہمیں کچھ نظر آئے، کچھ فائدہ بینیفٹ نظر آئے. اب یہاں پہ یہ چیز بھی ٹھیک ہے کہ یہاں پہ 5 نہیں ہے. اچھا، اور اس کے جو یہ 3 ہوتے ہیں سٹیپس ہوتے ہیں، جو ٹاپ 10 لسٹنگ آپ کو شو ہو رہی ہو اس میں 3 سے زیادہ دفعہ کوئی بھی برانڈ اویلیبل نہ ہو. برانڈ ڈومینیشن کی بات کر رہا ہوں. دوسری چیز یہ ہے کہ بھائی یہ نہ ہو کہ ایک ہی سیلر جو ہے نا وہ تمام سیلز وہ لے کے جا رہا ہے، 90% سیلز ایک ہی سیلر لے کے جا رہا ہے، ایک ہی برانڈ لے کے جا رہا ہے ٹاپ 10 کے اندر. ٹھیک ہے.
اور باقی جو ہے نا وہ سارے بیچارے 10% پہ بیٹھے ہوئے ہیں، 10% سیلز میں وہ سارے بیٹھے ہوئے ہیں، تو 90% ایک لے گیا تو پیچھے کیا بچا؟ 90 تو وہ لے گیا، پر پیچھے 10 سیلز کون کون لے کے جائے گا؟ تو ہم ادھر بھی کمپیٹ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ 2 or 3 sellers getting all chunks of sales is good۔ کہتا ہے کہ جب آپ کے دیکھتے ہیں ٹاپ 10 کے اندر 2 یا 3 سیلر ہیں، وہی ساری سیلز لے کے جا رہے ہیں، تو یہ بھی برانڈ ڈومینیشن ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ پھر ہم اس چیز کو بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس طرح سے ہم نے برانڈ ڈومینیشن چیک کرنی ہوتی ہے۔ اچھا یہاں پہ نہیں ہے، ٹھیک ہو گیا؟ اس کی میں نے اگزامپل آپ کو دکھا دی ہے نا، یہ دکھا دی ہے کہ بھئی اس طرح سے ہو تو کیا ہوتا ہے؟ برانڈ ڈومینیشن ہوتی ہے، ہم نے نہیں جانا ہوتا۔ اور میں نے آپ کو یہ بھی بتا دیا کہ بھئی یہ 3 چیزیں اگر اس طرح سے ہوں، یا تو ساری سیلز ایک ہی سیلر لے کے جا رہا ہو، یا برانڈ جو ہے نا وہ 4-5 دفعہ آیا ہوا ہے، یا 2-3 برانڈز ہیں جو ساری سیلز لے کے جا رہے ہیں، باقیوں کو کچھ نہیں مل رہا، تو یہ ساری چیزیں برانڈ ڈومینیشن کہلائیں گی، جو ہم نے اس پہ نہیں جانا۔ اچھا نیکسٹ ہمارے پاس کیا چیز تھی؟ ریونیو بھی ہم نے دیکھ لیا، یہاں پہ ٹرینڈی۔ اب ہم جاتے ہیں کہ بھئی ٹرینڈی چیز کیا ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ ہم جائیں گے، لکھیں گے گوگل ٹرینڈز۔ ہم نے سب سے پہلے ادھر کی لوکیشن سیٹ کر لینی ہے، کدھر کی؟ یو ایس کی۔ پین ہولڈر لکھ دیا میں نے کی ورڈ، پھر اس کے بعد میں نے اس کو لکھا کہ یار یہ پاسٹ 5 ایئرز میں چیک کرنا ہے اس کو، ٹھیک ہے؟ ہم اس کا جو یہ گراف چیک کرتے ہیں لاسٹ 5 ایئرز کا جو ہے، یہ اوپن ہو جاتا ہے، اس کے اندر ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی 3 سال میں، پچھلے 3 سال میں، 2 سال میں، 1 سال میں جتنا ہمیں کرائٹیریا ملتا ہے اس کے مطابق ہم نے دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی 1 سال کے اندر اس کی کیا گراف رہا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ وہ بھی ہمیں شو ہوتا ہے، تو ہم اس کو چیک آؤٹ کر لیتے ہیں۔ اتنی دیر میں ہم اس چیز پہ چلے جاتے ہیں کہ ویلیڈیشن کے اندر آپ نے کیا چیز دیکھی ہے؟ ایک آپ نے سرچ والیوم دیکھا ہے، ایک آپ نے ریویوز دیکھے ہیں، آپ نے سیلز دیکھنی ہے، ٹھیک ہے؟ سیلرز کتنی سیلز وغیرہ لے کے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے؟ کون کتنی سیلز لے کے جا رہا ہے ٹاپ 10 کی۔ پھر اس کے بعد آپ نے ریونیو دیکھنا ہے کہ ٹاپ 10 کے ریونیوز کیا ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ نے دیکھنا ہے کہ امیزون ایز سیلر ہے یا نہیں، وہ میں بتاتا ہوں کیسے دیکھنا ہے، وہ دیکھ لیتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اب میں ان کی یہ سلائڈز 1 بائی 1 آگے کرتا ہوں، یہ سارے ایک دفعہ آپ کو ادھر شو کر دیتا ہوں، جتنی دیر میں یہ اوکے ہوتا ہے پھر اس کی طرف چلے چلتے ہیں۔ برانڈ ڈومینیشن آپ کو بتا دیا ہے، ٹرینڈی سیزنیلٹی وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اس کے اندر پہلے میں لسٹنگ کی لائف، پروڈکٹ ریٹنگ، ویٹ، یہ چیزیں تینوں جو ہے نا ادھر پہلے شو کر دیتا ہوں۔ اب یہ دیکھ لو، یہاں پہ امیزون ایک دفعہ ہے، وہ کہتا ہے کہ امیزون کی ڈومینیشن نہیں ہونی چاہیے۔ امیزون کبھی بھی اس ایک پرٹیکولر پروڈکٹ جب آپ کی ورڈ کو سرچ کرتے ہیں تو اس کے اندر امیزون اگر ٹاپ 10 کے اندر 4 دفعہ آ جائے، 3 سے زیادہ دفعہ آ جائے، تو ہم اس کی ورڈ کو کوئٹ کر دیتے ہیں، ہم نے اس کو نہیں کرنا ہوتا۔ یہاں پہ امیزون ایک دفعہ ہے، اٹ مینس کہ یہ اس حساب سے گڈ ٹو گو ہوگی، وہ باقی ہم ایک پرٹیکولر اس کو دیکھ لیں گے کہ آگے کیسے لے کے چلنا ہے۔ باقی ڈائمنشن کی بات ہو رہی ہے، ویٹ جو ہے نا، وہ ویٹ کے بارے میں بھی آپ کو بتا دوں کہ یہ ویٹ یہاں پہ نظر آ رہا ہوتا ہے، آپ نے یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ بھئی آپ نے 1.5 kg جو ہے نا کوشش کریں کہ اس سے اوپر ویٹ نہ ہو، ٹھیک ہے؟ وہ اس کی جو فیسز ہوتی ہیں وہ ویٹ کے حساب سے بڑھ جاتی ہیں، ڈائمنشنز کے حساب سے بڑھ جاتی ہیں، تو ویٹ اور ڈائمنشن کو دیکھ کے تو وہ امیزون کیا کرتا ہے، آپ کی فیسز بتاتا ہے۔ کریشن ڈیٹ کی بات کی، یہ کیا چیز ہے؟ جب آپ کی لسٹنگ کریٹ ہوئی تھی، اس پرٹیکولر برانڈ نے اس پروڈکٹ کو جب لسٹ کیا تھا تو تب کیا ڈیٹ تھی؟ 2019 کو 16 اکتوبر، یہ 2021 میں ہوئی تھی 23 اپریل میں،
یہ 2019 میں یہ تیسری پروڈکٹ، تو یہ اس کی کریشن ڈیٹ آ رہی ہے، ٹول ہمیں یہ چیز بتا رہا ہے۔ اب یہ امیزون کی ڈومینیشن کیا ہوتی ہے، یہاں سے ہم دیکھ لیتے ہیں اس کو۔ اب یہ دیکھیں، یہ امیزون جو ہے نا، یہ دیکھیں سیلر میں 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ٹاپ 10 میں بیٹھا ہی امیزون ہے۔ تو آپ امیزون کے ساتھ اس پروڈکٹ میں کمپیٹ نہیں کر سکتے، کیونکہ آپ نے ٹاپ 10 میں سے اپنا کمپیٹیٹر چوز کرنا ہوتا ہے۔ تو آپ امیزون کو ادھر اگر کمپیٹیٹر چوز کرتے تو آپ کو لگتا ہے کہ آپ امیزون کے پلیٹ فارم کے اوپر امیزون کے ساتھ کمپیٹ کر پاؤ گے؟ نہیں کر پاؤ گے، کبھی بھی نہیں کر پاؤ گے، ٹھیک ہے۔ وہ ادھر کا بادشاہ ہے امیزون خود ہی۔ وہ ایک وہ جوک یاد آیا، وہ ایک تھا، وہ اس نے کہا کہ یار شیر جو ہے نا وہ انڈے دیتا ہے یا بچے دیتا ہے، تو اس نے کہا کہ یار جنگل کا بادشاہ ہے، جو مرضی چاہے دے، ٹھیک ہے۔ تو امیزون جو ہے نا وہ کسی بھی لسٹنگ میں کسی وقت بھی آ کے بیٹھ جائے، آپ کے ساتھ کمپیٹ کرنا شروع کر دے، بیچ میں سے ایک دم نکل جائے، وہ اس کی مرضی کی بات ہے۔ یہاں پہ ہم اس کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے، لہٰذا ہم اس کو یہ جہاں پہ یہ برانڈ کی جو امیزون کی ڈومینیشن آ جائے تو ہم اس چیز کو چھوڑ دیتے ہیں۔ میں نے آپ کو یہ یہاں پہ چیز بتا دی۔ امیزون سے نہیں لینا، نہ ہول سیل میں، نہ آپ نے پی ایل میں۔ امیزون جہاں پر ہو وہاں سے بھاگ جاؤ، ٹھیک ہے۔ 3 دفعہ سے زیادہ آ جائے بس چھوڑ دو۔ وہ بھی یہ دیکھو کہ یہ نہ ہو کہ امیزون 3 دفعہ آیا اور 3 دفعہ ہی ساری سیلز لے گیا، آپ بیٹھے رہو کہ یار دیکھیں، آپ نے اپنا جو دماغ ہے نا وہ تھوڑا استعمال کرنا ہے۔ یہ نہ ہو کہ امیزون جو ہے نا صرف 2 دفعہ آیا ہے، لیکن جو ٹاپ 10 میں جو باقی 8 ہیں ان کو 10% سیلز مل رہی ہیں، اور امیزون 2 دفعہ آیا ہے اور امیزون جو ہے نا ساری سیلز لے گیا، 95%، 90%، 80% سیلز لے گیا۔ تو آپ ایک تو پہلی بات ہے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے، دوسرا یہ کہ 2 دفعہ آگے وہ ساری لے گئے، تو یہ بھی امیزون کی ڈومیننسی ہے نا، اس میں آپ پھر اس کو کمپیٹ نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ یہ ہم اسی سے اندازہ لگاتے ہیں نا کہ یہ ریونیو شو ہو رہا ہے نا، جس طرح سے یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہے ریونیو، کدھر گیا، یہ منتھلی سیلز نظر آ رہی ہیں۔ اب یہ دیکھو یہاں پہ یہ اگر سیل لے کے جا رہا ہے 80 سیلز لے کے جا رہا ہے، یہ 90 لے کے، میں ایزیوم کر رہا ہوں، یہ لے کے جا رہا ہے 100، یہ 150، اور یہ ٹاپ والے جو 2 ہیں نا یہ امیزون ہے، یہ لے کے جا رہا ہے 1 لاکھ، یہ لے کے جا رہا ہے 1,30,000، ساری سیل تو لے گیا، تو یہ پیچھے 100 والے کیا کریں گے؟ تو کمپیٹ تو نہیں کر سکتے۔ امیزون ساری سیلز خود ہی لے کے جا رہا ہے، تو یہ چیز بھی آتی ہے۔ امیزون جتنا زیادہ دفعہ آئے گا وہ اس میں امیزون کی کیا آ جائے گی، ڈومیننسی آ جائے گی، ہم نے اس چیز میں امیزون کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ تو یہ میں نے اس کی ایک ایگزامپل آپ کو دکھائی ہے کہ آپ امیزون کے ساتھ یہاں پہ یہ دیکھ لیں، امیزون ہے صرف، ٹھیک ہے، آپ نہیں کر سکتے کمپیٹ۔ برانڈ کی بھی میں نے دکھا دی۔ اچھا ٹرینڈی کی میں نے آپ کو بتانا ہے کہ بھائی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ٹرینڈی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ ٹرینڈی پروڈکٹ کا گراف ایسا ہوتا ہے، یہ دیکھ لیں اس طرح سے ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ وہ ایک ٹرینڈ آیا اوپر چلا گیا اس کا گراف سیلز کا، ٹھیک ہے، پھر یہ یوں بیٹھ گئی جھاگ کی طرح، فوراً بیٹھ گئی۔ اب یہ یہاں پہ دیکھیں نہ ادھر سیلز ہیں نہ ادھر سیلز ہیں، بیچ میں ایک دفعہ کوئی ٹرینڈ چلا تھا، اس میں اس پروڈکٹ نے جو ہے نا اتنی سیلز کی ہیں کہ لوگوں نے کیا واہ، ان دنوں میں جو پروڈکٹ ریسرچ کر رہے ہوں گے وہ کہہ رہے ہوں گے یار بڑی اچھی پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہ دیکھیں وہ پروڈکٹ تو چلی گئی۔ اسی وجہ سے ہم پروڈکٹ کو جب وہ لسٹ کریٹ ہوتی ہے، جتنے عرصے سے پچھلے 3-4 سال کا ہم ٹرینڈ دیکھ رہے ہوتے ہیں، 5 سال کا دیکھ رہے ہوتے ہیں، آپ 5 سال کا بھی دیکھیں، 3 سال کا بھی دیکھیں، 2 سال کا بھی دیکھیں کہ پروڈکٹ کا ٹرینڈ کے اندر کتنا فلکچویٹ کتنا کر رہا ہے۔ اگر تو گراف جو ہے نا وہ 25,000 یہ جو اس کا سرچ والیوم یہ سائٹ پہ شو ہو رہا ہے 25 کی فریکوینسی شو ہو رہی ہے، اس سے اگر اوپر رہتا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے گوگل کے اوپر، ٹھیک ہے نا، کیونکہ گوگل جو ہے نا وہ علیحدہ سرچ انجن ہے، تو اس کے اوپر وہ اس حساب سے اپنے حساب سے دکھا رہا ہوتا ہے۔ یہاں پہ یہ اس کی سرچز بتا رہا ہے کہ 25,000 سرچز سے یہاں پہ یہ دیکھو اب اس کی 1 لاکھ سے اوپر سرچز گئی ہیں یہاں پہ، جہاں پہ وہ بہت زیادہ سیل ہوئے، ادھر تھوڑا سا کم ہوا ہے، تو یہ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ دیکھو 50,000 سرچز ہوئی ہیں اس کی ورڈ کی، ٹھیک ہے۔ تو ہم نے ٹرینڈ چیک کرنا ہوتا ہے، یہاں سے ہمیں ٹرینڈ کا پتہ چل گیا کہ یار یہ ٹرینڈ ہے، ٹرینڈی پروڈکٹ ہے یا نہیں۔ اسی طرح سیزنل جو پروڈکٹ ہوتی ہے ہم کس طرح چیک کرتے ہیں، پروڈکٹ جو ہے نا وہ شوڈ ناٹ بی سیزنل، اس کے اندر سیزنیبلٹی نہیں ہونی چاہیے، ٹھیک ہے۔ وہ کیسے ہوتا ہے، ہم ٹرینڈ سیزنل پروڈکٹ جو ہوتی ہے وہ ہم ادھر ہی سے چیک کرتے ہیں گوگل ٹرینڈ سے۔ اب اگر آپ سیزنل کی بات کریں تو یہ اس کی اگزامپل ہے کہ
کہ یہاں پہ یہ دیکھیں یہ پروڈکٹ جو ہے نا نیچے چلی جاتی ہے, زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے, پھر ایک دم اس کا پہاڑ بن جاتا ہے, پھر زمین کے ساتھ لگ جاتی ہے, پھر پہاڑ بن جاتا ہے. مطلب اس کی سرچ والیوم جو ہے نا وہ 25,000 سے نیچے چلا جاتا ہے, بہت نیچے چلا جاتا ہے, لیکن پھر ایک دم اوپر آ جاتا ہے, پھر اس کا ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے, پھر اوپر آ جاتا ہے, پھر ٹرینڈ ختم ہو جاتا ہے, پھر اوپر آ جاتا ہے. تو یہ اس کا جس کا گراف جو ہے نا اس کے اندر فلکچویشن اس طرح سے رہے تو ہم اس کو بولتے ہیں یہ سیزنل پروڈکٹ ہے, کہ اس کا 3-4 مہینے بعد اس کا کوئی خاص سیزن آتا ہے, پیریڈ آتا ہے, اس میں یہ اوپر چلی جاتی ہے, اس کی سیلز پھر کم ہو جاتی ہے. ہمیں وہ ایسی پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے کہ جو ہمیں پورا سال جو ہے نا ایک جیسی سیلز دے. مطلب وہ 25,000 سرچ والیوم اس کا گوگل کے اوپر وہ کم سے کم دکھائے, اس سے اوپر ہو یا اس کے ساتھ ساتھ رہے, ٹھیک ہے نا. تو ایسی پروڈکٹ جو ہے نا وہ ہمارے لیے گڈ ٹو گو ہوتی ہے. ادروائز ہم سیزنل جس کے اندر اس طرح کا ایشو گراف آ جائے یا اس طرح کا ٹرینڈی گراف آ جائے تو ہم اس پروڈکٹ کو چھوڑ دیتے ہیں. اچھا, ویٹ اور ڈائمنشن کی میں نے بات کی تھی, تو میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اسمال سٹینڈرڈ سائز ہونا چاہیے اور لارج سٹینڈرڈ سائز ہونا چاہیے. اور ویٹ کی بات کی تھی, میں کہا تھا 1.5 کلو سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے. اب یہ جو چیزیں ہیں نا, یہ تو دیکھو, یہ تو میں بتا رہا ہوں آپ کو کہ یہاں پہ لکھی ہوئی ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ یہ دیکھیں کہ کلائنٹ کہتا ہے کہ بھائی میرا بجٹ ہے میرے پاس, میں 2.5 کلو والی پروڈکٹ بھی کر سکتا ہوں, میں فیس بھی افورڈ کر سکتا ہوں, آپ دیکھو اگر اس میں بھی پروفٹ نکلتا ہے جانے دو, میں اس میں جاؤں گا. تو پھر آپ جو ہے نا آپ اپنی پروڈکٹ کا پیرامیٹر یہ سیٹ کرو گے کہ جب آپ اس پروڈکٹ کو دیکھو گے, یہاں پہ اس کا ویٹ دیکھو گے نا, تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یہاں پہ 2.5 kg تک بھی ویٹ جا رہا ہے نا میکسیمم. تو آپ نے اس کی ورڈ کو کے ساتھ سٹک رہنا ہے, اور آپ نے اس کا دیکھنا ہے کہ یار ویٹ کس حساب سے جا رہا ہے. اس کا ایوریج جو ویٹ ہے نا وہ 2 kg, 2.25 kg, 2.5 kg, اس طرح سے اگر اس کا ویٹ چل رہا ہے تو آپ کے لیے وہ فیزیبل ہے. کیوں؟ کیونکہ آپ کا جو سیلر ہے اس نے آپ کو جو کرائٹیریا دیا ہے اس کے اندر اس نے جو اس کا پیرامیٹر سیٹ کیا ویٹ کا, اس نے کیا کیا 2.5 kg. حالانکہ اس کی فیسز بڑھ جاتی ہیں, لیکن وہ کہتا ہے کہ بھائی ٹھیک ہے میں جانے کے لیے تیار ہوں. آپ کا کام ہے آپ اسے بتا دو کہ بھائی فیسز بڑھ جائیں گی, اس کا ڈائمنشن بڑھ جائے گی, ڈائمنشن اور ویٹ بڑھے گا تو ایف بی اے فیسز بڑھ جائیں گی, آپ کا پروفٹ مارجن کم ہو جائے گا. آپ کا کام بنتا ہے اس کے گوشت گزار کرنا, آگے وہ اس چیز کو کرتا ہے یا نہیں کرتا یہ اس کی مرضی کی بات ہے, ٹھیک ہے. لیکن آپ کو جو کرائٹیریا وہ دے گا تو وہ آپ نے اس کو کرنا ہے. کچھ لوگ جو ہوتے ہیں, اب میں بتاتا ہوں, سیلرز 2 قسم کے ہوتے ہیں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جس طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آپ لوگوں نے آگے جا کے سیلنگ سٹارٹ کر دیتے ہیں. مثال کے طور پہ آپ کے پاس پیسے ہیں اور ان کو کام آتا ہے, اور آپ نے بھی یہ کورس کیا ہوا ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ بھائی کون کون سی پروڈکٹ کیسی ہوتی ہے اور مجھے اتنے لیول کی پروڈکٹ یہ میرا کرائٹیریا. آپ اسے کہتے ہو کہ یار مجھے ایک ایسی پروڈکٹ ہنٹ کر کے دو کہ یہ آپ آپس میں ایک دوسرے کو آرڈر دے رہے ہیں. کچھ کو کام کرنا, کام دونوں کو کرنا آتا ہے, ایک کے پاس پیسے ہیں ایک کے پاس پیسے نہیں ہیں. آپس میں آپ لوگوں کا کیا ہو گیا, ایگریمنٹ ہو گیا کہ بھائی پیسے میرے, کام آپ نے کرنا ہے. آپ اس کو وقار کو کہتے ہو کہ یار میرے لیے پروڈکٹ ہنٹ کر کے لاؤ گے جس کا سرچ والیوم جو ہے نا وہ ہو منیمم 50,000, اس کا ویٹ ہو 1.5 kg, وہ ٹرینڈی پروڈکٹ بھی نہ ہو, وہ سیزنل بھی نہ ہو, اس کی کیٹیگری مجھے چاہیے ہوم اینڈ کچن کی. آپ اس کو ریسٹرکٹ کرتے جا رہے ہو, فلٹر جو ہے نا وہ سکویز ہوتا ہے, وہ مطلب سکڑتا چلا جا رہا ہے کہ پروڈکٹس جو ہے نا وہ اس میں سے اب نکلیں گی, کم پروڈکٹ ہوتی جا رہی ہے, پروڈکٹس نکلتی جائیں گی, زیادہ سے زیادہ پروڈکٹس بیچ میں خالی ہوگی. جب اس نے کہا کوئی پروڈکٹ لا دو تو آپ تو 2.5-3.5 کروڑ پروڈکٹس ہیں, تو آپ ساری کی ساری لا کے اس کے سامنے رکھ دو گے یہ لو جی پروڈکٹ, یہ پروڈکٹ ہے. لیکن جب وہ آپ کو پتہ ہے کہ یار نہیں 50,000 کم سے کم سرچ والیوم ہو, تو وہ 3.5 کروڑ میں سے رہ گئیں 1 کروڑ, 1.5 کروڑ رہ گئی. تو وہ مطلب کیا ہوا, فلٹر لگانے سے یا پیرامیٹر سیٹ کرنے سے, کرائٹیریا سیٹ کرنے سے کیا ہو جاتا ہے کہ آپ کی جو پروڈکٹ کی ریسرچ جو ہوتی ہے نا اس میں بدلاؤ آنا شروع ہو جاتا ہے, بیچ میں سے چیزیں سکپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں, نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. تو وہ جو آپ نے اس کو پیرامیٹر دیا نا, سیٹ دیا, چونکہ آپ کو نالج ہے اس چیز کا, تو آپ نے اس کو جب یہ چیزیں بتائی ہیں, گائیڈ کی ہیں, تو اب اس کو بھی پتہ ہے کہ یار اس کو بھی نالج ہے, تو یہ آپ کے ساتھ کچھ چیزیں شیئر کرے گا اور آپ کے پیرامیٹرز کے مطابق وہ کر دے گا. اگر آپ کو کوئی بندہ ایسا ملتا ہے کہ جس کو نالج نہیں ہے, اس کے پاس صرف انویسٹمنٹ ہے, تو پھر آپ نے خود اپنا کرائٹیریا سیٹ کرنا ہے کہ بھئی میں نے اس کو کس پروڈکٹ میں لے کے جانا ہے. وہ پھر پوری ریسرچ ہوتی ہے. یہ تو ابھی پروڈکٹ ہنٹنگ ہے نا کہ آپ نے کون سی پروڈکٹ میں جانا ہے یا نہیں جانا, ٹھیک ہے, کون سی پروڈکٹ آپ نکال رہے ہو, ابھی اس کی ویلیڈیشن چیک کر رہے ہو. جب یہ ویلیڈیٹ ہو جاتی ہے تو اس کے بعد ہم آگے اس کے چیک کرتے ہیں, کمپیٹیٹر چوز کرتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم اس کی سورسنگ کی طرف جاتے ہیں, لیکن پھر ہم بیچ میں پیٹنٹس چیک کرتے ہیں اس کا, ٹھیک ہے.
پیٹنٹ چیک کرنے کے بعد وہ آگے سارا جو پروسیس ہوتا ہے وہ جب ہم ادھر سے یہ سارا پروسیس پورا کر لیتے ہیں, کرائٹیریا پورا میچ کر لیتے ہیں, دین ہم نیکسٹ اسٹیپ کی طرف جاتے ہیں. سورسنگ سے پہلے ہمیشہ ہمیں وہ پیٹنٹ کرنا پڑتا ہے اور ہمیں اس میں سے کوئی کمپیٹیٹر چوز کرنا پڑتا ہے. وہ میں آگے جب سورسنگ کی کلاس آئے گی اسی میں آپ کو کمپیٹیٹر چوز کرنا بتاؤں گا کہ کمپیٹیٹر کیسے چوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ابھی آپ کو یہ سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہمیں ٹول کیا دکھا رہا ہے, یہ کیٹیگری کیوں دکھا رہا ہے, یہ اسٹینڈرڈ سائز اس کا لارج اسٹینڈرڈ سائز کیوں ہے, یہ فلفلمنٹ جو ہے یہ امیزون کی ہے, ایف بی اے کی ہے, ایف بی ایم کی ہے. یہاں پہ یہ تین ہو سکتے ہیں, یہ امیزون ہوتا ہے, یہ ایف بی اے ہوتا ہے, یہ ایف بی ایم ہوتا ہے. ٹھیک ہے, تو جہاں پہ یہ سارے ایف بی اے آ رہے ہوں تو اٹ مینس کہ یہ گڈ ٹو گو پروڈکٹ ہوگی. لیکن آپ نے یہاں پہ اگر بیچ میں امیزون بیچ میں آ جاتا ہے تو وہ امیزون کی ڈومیننسی آ گئی, اور اگر یہاں پہ برانڈ زیادہ آ جاتا ہے, بار بار آ جاتا ہے, تو وہ کیا ہو جائے گا, برانڈ ڈومیننسی ہو جائے گی. تو آپ نے دیکھنا ہے کہ یار یہاں پہ میں جا سکتا ہوں نہیں جا سکتا. جہاں پہ آپ کی پروڈکٹ کا کرائٹیریا آپ میٹ نہیں کر پاتے وہاں سے آپ اس کی ورڈ کو چھوڑ دیں گے. آپ پین ہولڈر کے بجائے آپ کوئی باٹلز پہ چلے جائیں گے, آپ کوئی کیچپ پہ کیچپ کی بوٹل پہ چلے جاؤ گے, یا آپ ٹوتھ پک پہ چلے جاؤ گے, یا ٹوتھ پک ہولڈر پہ چلے جاؤ گے, یا کسی اور چیز پہ چلے جاؤ گے. آپ کی ورڈ چینج کر لو گے. آپ نے اس کرائٹیریا کے مطابق اس کے اندر چیز ہانٹ کر کے لانی, اس سے باہر نہیں ہانٹ کر کے لانی. میں آپ سے کہتا ہوں میں نے آپ کو یہ کمرہ دیا ہے, میں آپ کو کہتا ہوں آپ نے اس کمرے کے اندر ہی آپ کو کوئی خرگوش ملے, کوئی چڑیا ملے, کبوتر ملے, کوئی بھی چیز ملے, آپ اس کا شکار کر سکتے ہو, آپ باہر سے نہیں کر سکتے. جس طرح ہمیں ریسٹرکٹ کر دیا جاتا ہے نا, تو کرائٹیریا آپ کو ریسٹرکٹ کرتا ہے, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ آپ کیا کرتے ہو. پھر میں آپ کو یہ کہہ دیتا ہوں کہ شکار تو آپ نے کرنا ہے لیکن آپ نے گن سے نہیں کرنا, وہ پورے کا پورا پرندہ جو ہے نا پھٹ جائے گا یا وہ کھانے کے قابل نہیں رہے گا. آپ نے کیا کرنا ہے کہ یا تو کسی کتے بلی کے تھرو شکار کرواؤ, ویسے ایک ایگزامپل کے طور پہ بات کروں, یا آپ میں کہتا ہوں کہ بھائی تیر کمان لے جاؤ اور آپ نے کبوتر یا کوئی بھی صرف کبوتر مارنا ہے اور تیر سے مارنا ہے. اب یہ میں کرائٹیریا سپورٹ کروں آپ کو دے رہا ہوں, آپ نے ان کو فالو کرنا ہے. اگر آپ ان چیزوں کو فالو نہیں کرو گے تو میں آپ کو فیل کر دوں گا, میں کہوں گا نہیں بھائی مجھے ایسا شکاری نہیں چاہیے. ٹھیک ہے, تو اسی طرح یہاں پہ آپ نے ٹول جو ہے نا یہ آپ کے ویپنز ہیں, ان ویپنز کے اندر آپ نے اس کی مرضی کے مطابق یوز کرنا ہے ان ویپنز کو. ٹھیک ہے, ویٹ کتنا ہونا چاہیے, ڈائمنشن کتنی ہونی چاہیے, برانڈ ڈومیننسی ہونی چاہیے نہیں ہونی چاہیے, چیز ٹرینڈی ہے یا نہیں ہے, یہ کی ورڈ ٹرینڈی ہے جی, یہ جو پروڈکٹ ہے یہ سیزنل ہے. ٹھیک ہے, سردیاں آتی ہیں تو جیکٹس بہت زیادہ بکتی ہیں, گرمیاں آتی ہیں تو جیکٹس نہیں بکتی. ٹھیک ہے, تو وہ 6 مہینے بکتی ہیں, 6 مہینے نہیں بکتی, تو ہم 6 مہینے کیا کریں گے. 6 مہینے تو ہم مطلب جو ہم نے کمایا وہ تو سارا ہمارا 6 مہینے کا آگے ایکسپینس ہو جانا ہے. امیزون نے تو اپنی فیسز لینی ہے, ویئر ہاؤس میں جو پروڈکٹس ہماری پڑی ہیں اس کی بھی فیسز کاٹنی ہے. تو لہٰذا ہم ایسی چیز کو جو ہمیں ہر وقت اویلیبل ہو, جس کی ہر وقت ڈیمانڈ ہو, جو ہر وقت سیل ہو سکتی ہو, ہمیں ایسی پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے. لیکن وہ پروڈکٹ چاہیے ہوتی ہے جس کے اندر ہم کمپیٹ کر سکیں, کمپٹیشن لو ہو, جس کے اندر کمپٹیشن یا میڈیم تک بھی ہو تو ہم چل جاتے ہیں. لیکن ہائی کمپٹیشن والی پروڈکٹس میں ہم نہیں جا سکتے. ہائی کمپٹیشن میں کیا ہوتا ہے, سیلز بہت زیادہ ہوتی ہیں, ایک ہی بندہ سیلز لے کے جا رہا ہے, یا ٹاپ 10 اتنی سیلز لے کے جا رہے ہیں کہ وہاں پہ ہم گھس ہی نہیں سکتے. ان کے 50 60 ہزار یا 1 لاکھ ان کے سیلز آ رہی ہیں, اور آپ جو ہے نا بیچ میں 200 سیلز یا 100 سیلز کے ساتھ آپ کا کام نہیں چلے گا, آپ ادھر بیٹھے رہو گے. تو اس طرح سے ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہیں, اور یہ یہاں سے آپ کو ساری چیزیں نظر آ رہی ہیں. یہ سرچ والیوم, یہ یہاں پہ کمپیٹنگ پروڈکٹس, یہاں پہ آپ کا یہ ویٹ, یہ ڈائمنشن, یہ امیزون یہاں سے چیک ہوتا ہے کہ بھئی وہ ہے یا نہیں ہے, کیا بولتے ہیں اس کو, ڈومینیشن ہے یا نہیں ہے. برانڈ کی ڈومیننسی کا پتہ چلتا ہے کہ بھئی وہ ڈومیننٹ ہے یا نہیں ہے. یہاں سے سائز ٹائر ہوتا ہے, وہ آپ کی ڈائمنشن اور ویٹ دونوں کو کیلکولیٹ کر کے امیزون آپ کا بتاتا ہے کہ بھئی آپ کی پروڈکٹ نارمل سٹینڈرڈ سائز ہے, اسمال سٹینڈرڈ سائز ہے, لارج سٹینڈرڈ سائز ہے, کیا چیز ہے. ٹھیک ہے, تو آپ نے اسمال سٹینڈرڈ سائز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, سٹینڈرڈ سائز کے ساتھ چلنا ہوتا ہے. آپ اسپیشل سائزز کے ساتھ آپ نے نہیں چلنا, نہیں تو ان کی ایف بی فیسز بہت زیادہ ہوتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہوتی ہے. پھر جو آپ کو کرائٹیریا دیا جائے آپ نے اس کے مطابق ہنٹ کرنا ہوتا ہے. آپ کسی کا بھی کرائٹیریا ہنٹ کر لو, کوئی بھی پلیٹ فارم ہے اس پہ آپ کو کوئی بھی کرائٹیریا ملتا ہے, آپ اس کے اوپر ہنٹنگ سٹارٹ کر دو. لیکن آپ کو جو انسٹرکشن اس کرائٹیریا کے اندر ملی ہیں آپ نے A to Z اس کو ایز اٹ از فالو کرنا ہے. آپ کسی کو کہہ سکتے ہو کہ مجھے ضیاء صاحب ہیں, انہوں نے جی یہ کرائٹیریا سیٹ کر کے دیا تھا, میں نے اس کرائٹیریا کے مطابق یہ دیکھ لیں جی اس میں نہ پروڈکٹ, انہوں نے کہا تھا ٹرینڈی نہ ہو, پروڈکٹ ٹرینڈی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا امیزون کی ڈومیننسی نہ ہو, امیزون کی ڈومیننسی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ برانڈ کی ڈومیننسی نہ ہو,
اس میں برانڈ کی ڈومیننسی بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا تھا کہ ٹاپ 10 سیلرز جو ہے نا اس میں 5 سیلرز ایسے ہونے چاہیے کہ جن کی جو ہے نا کم سے کم سیل جو ہے وہ لے کے جا رہے ہوں مطلب 300 اپنی 500-700 یا 800 سیلز لے کے جا رہے ہوں کم سے کم. ٹھیک ہے نا. تو باقی جو کیا کہتے ہیں ریونیو جو ہے نا اس کا منیمم جو ہے نا 5 سیلرز کا یا 6 سیلرز کا یا 3 سیلرز کا ایسا ہونا چاہیے جو $10,000 سے اوپر ریونیو لے کے جا رہی ہو یا $7,000 سے اوپر لے کے جا رہی ہو یا $5,000 سے اوپر لے کے جا رہے ہو. تو مجھے جیسے جیسے زیاد صاحب نے کرائٹیریا دیا تھا اس میں ایز اٹ از میں نے ہر چیز کا خیال رکھتے ہوئے اسمال اسٹینڈرڈ سائز کی 1.5 kg سے ویٹ بھی زیادہ نہیں ہے میں نے ایسی پروڈکٹ ہنٹ کر لیے. میں نے ایک ایسے کی ورڈ کے اوپر ریسرچ کی ہے جو وہ پروڈکٹ میں لانچ کر سکتا ہوں. اس میں نے جو کمپیٹیٹر ہے وہ بھی چوز کر لیا ہوا. ٹھیک ہے. اب ہم نے جو کمپیٹیٹر وغیرہ وہ چوز کیسے کرتے ہیں وہ ہم اگلے جو ہمارے لیکچرز ہوں گے ان میں دیکھیں گے. ابھی تک اس سے ریلیونٹ آپ کے ذہن میں کوئی کوشچن آ رہا ہے تو اپنے پاس نوٹ ڈاؤن کر لیں. ہمارا بس ہم کلوز کرنے والے ہیں اس کو. ٹھیک ہے نا. یہ ریسرچ یہی ہوتی ہے. اس کے اندر کچھ چیزیں ہوں گی جو شاید ہو سکتا ہے میرے مائنڈ سے ابھی اسکپ کر گئی ہوں میں نہ بتا سکتا ہوں نہ سکا ہوں تو وہ میں آپ کو ایڈ کر دوں گا شیئر کر دوں گا گروپ میں شیئر کر دوں گا کہ یار یہ چیز اس میں یہ چیز اس چیز کا بھی خیال کرنا. ٹھیک ہے جی. ہاں میگنیٹ وہ میں بتا دوں. آپ نے اب یہ پین ہولڈر ہے میں نے اس کو گوگل ٹرینڈز پہ جا کے دیکھا تو یہاں پہ وہ کہتا ہے کہ جی یہ جو پین ہولڈر ہے وہ کہتا ہے کہ اس کا کوئی خاص رزلٹ ہی نہیں نکلا. دوبارہ چیک کر لیتا ہوں کیا. یہ دیکھو اب یہ دیکھو کتنی زبردست اس کا گراف ہے. ہمیں نارملی جو کرائٹیریا ملتا ہے آپ اگر اوور آل دیکھیں یہ جو مختلف پلیٹ فارمز ہیں ای کامرس کے انہوں نے جو اپنے کرائٹیریا سیٹ کیے ہوئے ہیں دیے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. پھر ان کے علاوہ کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو باہر ممالک میں جو یو ایس کے اندر یا یو کے اندر ایکسپرٹس بیٹھے ہوئے ہیں یا جو لوگ امیزون کے اوپر سیلرز ہیں انہوں نے اپنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں اور ان کے اندر وہ ایکسپلین کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ یار منیمم جو ہے نا سرچ والیوم جو ہے نا 25 یہ دیکھ رہے ہو 25 یہ نظر آ رہا ہے 25 اس سے اوپر ہونا چاہیے. اب یہ دیکھو اب یہ جو گراف ہے نا یہ جو گراف اس نے شو کر دیا یہ ایسی پروڈکٹ ہے کہ یہ وہ جسے کہتے ہیں 24/7 والی پروڈکٹ ہے. ٹھیک ہے. لائک اس کے اندر وہ کہہ رہا ہے کہ یار سرچ والیوم منیمم جو ہے نا اس کا جو ہے وہ بھی 25,000 سے اوپر جاتا ہے. یہ دیکھو یہاں پہ بہت نیچے آیا ہے لیکن کتنے یہ 36 آ گیا. ٹھیک ہے. اب میں چلا جاتا ہوں یہاں پہ یہ کتنے 34. ٹھیک ہے. یہ دیکھو کتنا یار یہ 40 یہاں پہ کتنے منیمم 42 مطلب ہمارا 25 سے بہت اوپر ہے. اٹ مینس کہ جس کا ایسا گوگل ٹرینڈ نکلا ہے تو وہ پروڈکٹ جو ہے یہ اب دیکھو میں پچھلے پورے 5 سال کا چیک کر رہا ہوں. میں نے یہ 2017 سے آنورڈ 2022 تک چیک کر رہا ہوں. اگر یہ 3 سال کا چیک کرنا ہے تو میں ادھر سے آگے چیک کروں گا. ادھر سے یہ فروری سے آ گیا جی جنوری سے یہاں سے یہ شروع ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے آگے یہ 3 سال کا پورا آپ دیکھ لیں تو وہ منیمم کتنا گیا 34 پہ. میری بات سمجھ رہے؟ تو یہ جو پچھلے 2 سال ہے نا یہ والے اس سے پیچھے یہ میں نے چھوڑ دیے. ادھر سے آگے میں دیکھ رہا ہوں. اگر کوئی بندہ مجھے کہہ دے کہ یار صرف 2021 سے آنورڈ دیکھ لو تو میں یہاں سے آگے ٹرینڈ دیکھوں گا اور پھر میں یہاں سے آگے اسکرین شاٹ لوں گا کہ بھائی ادھر سے لے کے ادھر تک اس کا اسکرین شاٹ نہیں گوگل ٹرینڈ چیک کروں گا کہ منیمم کتنا بنتا ہے. وہ پھر جس کو جو چیز چاہیے اس کے مطابق اس اسکرین شاٹ کو لے کے دینا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ آپ نے اسکرین شاٹ کیسے لینا ہے وہ بھی میں آپ کو بیچ میں بتاتا. چلو اسکرین شاٹ کی بات آ گئی ہے. یہ ایک آپ ایکسٹینشن دیکھ رہے ہیں جس کا نام ہے لائٹ شاٹ. میں اس کو یہ دیکھیں یہ لائٹ شاٹ نظر آیا اسکرین شاٹ ٹول ہے. یہ آپ یہ ٹول یوز کر سکتے ہو. میں نے یہاں سے پرٹیکولرلی مجھے کلائنٹ نے کہا کہ یار صرف 2 سال کا مجھے ٹرینڈ بتاؤ جو 2020 سے لے کے 2022 تک کا. تو میں کیا کروں گا میں یہاں سے اٹھاؤں گا یہاں سے میں اس کو بتاؤں گا یہ میں کہوں گا سر یہ اس کا یہ ٹرینڈ ہے. ٹھیک ہے. یہاں سے کاپی کروں گا یا یہاں سے ڈائریکٹ شیئر بھی کر سکتا ہوں. ٹھیک ہو گیا. یہاں سے میں اٹھا کے دے دوں گا. پھر اس کے بعد
اس کو میں وہ کہتا ہے کہ یار ویسے تو یہ میں نے آپ کو اگزامپل کے طور پہ بتایا ہے، ویسے اس میں ٹرینڈ میں کچھ بھی نہیں ہوتا، آپ پورے کا پورا بھی دے دو اس کو بتا دو کہ یار یہاں سے آ کے یہ سال شروع ہو جاتا ہے، آپ نے بیچ میں یہ لازمی آنا چاہیے آپ کا کی ورڈ وغیرہ۔ اب میں نے اس کو دینا ہے اسکرین شاٹ، تو میں کیا کروں گا، میں کروں گا یہاں سے مجھے پورا اسکرین شاٹ لینا چاہیے کہ بھئی یہ دیکھیں یہ گوگل ٹرینڈ کا پیج ہے، یہ ویب سائٹ ہے، اس کے اوپر یہ جو مارکیٹ پلیس ہے میں نے اس کی یو ایس سلیکٹ کرنے کے بعد یونائٹڈ اسٹیٹ سلیکٹ کرنے کے بعد پین ہولڈر میری سرچ ٹرم تھی، اور اس کی ورڈ کا یہ دیکھو یہ اس کا چل رہا ہے گراف چل رہا ہے 25,000 سے اوپر ہی ہے اس کا سرچ والیوم، تو یہ بہت ہی اچھا گراف اس کا نکلا ہے۔ تو یہ میں آپ کو شیئر کرنے والا ہوں، آپ اس کو پھر شیئر کر سکتے ہو۔ دوسری یہ چیز ہے کہ آپ کے پاس ونڈو کا بٹن ہوتا ہے لیپ ٹاپ کے اوپر، آپ ونڈو کا بٹن پریس کرتے ہو، ساتھ شفٹ ونڈو +Shift+S، یہ آپ اس سے اپنا کر سکتے ہو، اسکرین شاٹ لے سکتے ہو، ٹھیک ہے۔ اب میں یہاں پہ ونڈو میرا دیکھ لو کی بورڈ سے میں کر رہا ہوں، یہ دیکھ لو میں نے ماؤس کو نہیں چھیڑا، دوبارہ میں آپ کو کر کے دکھاتا ہوں، سوری یار یہ کیا کر دیا یہاں پہ، یہ میرا ماؤس ایک جگہ پہ میں نے رکھ دیا، ونڈو کا بٹن +Shift+S، اس سے یہ میرے پاس اوپن ہو جائے گا۔ اب میں نے جس طرح کا اسکرین شاٹ لینا ہے اس حساب سے میں کر دوں گا، ٹھیک ہے۔ فل اسکرین کا لینا ہے، ونڈوز کا لینا ہے، فری فارم سنپ لینی ہے، یہ لینی ہے، ریگولر ریکٹینگولر سنپ لینی ہے، آپ کی مرضی کی بات ہے۔ اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ نے کچھ چیز اگر کسی کو شیئر نہیں کرنی، لائک سرچ والیوم ایسی چیز ہوتی ہے کہ اگر ہیلیم 10 کا سرچ والیوم اگر آپ کسی کے ساتھ شیئر کرتے ہیں، کوئی پروڈکٹ شیئر کرتے ہیں اس میں سرچ والیوم بتا دیتے ہیں، تو وہ پرٹیکولر اس سرچ والیوم کو دیکھتے ہوئے اس کو پروڈکٹ تک پہنچ سکتا ہے، آپ کے کی ورڈ تک پہنچ سکتا ہے، کیونکہ اس کے اندر آپ کی کیٹیگری بھی شو ہو رہی ہے، اس کے اندر آپ کے سیلرز آپ چھپا دیتے ہو، سارا کچھ چھپا دیتے، لیکن سرچ والیوم سے وہ پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ تو ہیلیم 10 کا یا اگزامپل کے طور پہ میں بتاتا ہوں کہ یار میں نے اس میں یہ پین ہولڈر جو ہے نا اس کو چھپانا ہے، میں کہتا ہوں کہ میں اس کو کی ورڈ نہ بتاؤں، میں صرف اس کو گوگل ٹرینڈ دکھاؤں، تو میں کیا کروں گا کہ یہاں سے لے لوں گا، میں کہوں گا کہ جی میرے پاس USA کی پروڈکٹ ہے 5 سال کے، یہ میں بتا رہا ہوں آپ کو ٹرینڈ بتا رہا ہوں، اور یہ اس کا یہ گوگل ٹرینڈ نکل رہا ہے، تو میں اس کو یہ شیئر کر دوں گا۔ اگر تو میرا کوئی مجھے اس کو بتانے میں کوئی پرابلم نہیں ہے، تو میں اس کو بعد میں جب پروڈکٹ مجھے مل جاتی ہے اچھی، تو اس کا گوگل ٹرینڈ پہلے تو ایسے دکھانا ہے، لیکن جب اس کو پراپر وہ آپ کو ایگریمنٹ کر لیتا ہے آپ کے ساتھ، تو پھر آپ نے اس کو جو گوگل ٹرینڈ دکھانا ہے وہ پھر ایسے نہیں دکھانا، پھر آپ نے یہاں سے لے کے نا یہاں سے سارا دکھانا ہے، یہ اس سے پوری اسکرین دکھانی ہے۔ پہلے کیوں نہیں دکھانا؟ کیونکہ وہ پروڈکٹ آپ نے ڈھونڈی ہے، تو وہ کیا کرے گا کہ وہ آپ نے اگر اس کو کی ورڈ بتا دیا تو وہ آپ کی پروڈکٹ کر لے گا، لانچ کر دے گا، وہ اس کی ورڈ دیکھو، اصل چیز ہے کی ورڈ، آپ کا کی ورڈ دکھتا ہے۔ پین ہولڈر اگر ایسا کی ورڈ ہے جس کے اوپر کوئی پین ہولڈر کو کرتا ہے ایگزیکٹ میچ کرتے ہوئے اس پروڈکٹ کو لانچ کر دیتا ہے اور اس سے ریلیونٹ کی ورڈ یوز کرتا ہے اور باقی سارے اسٹیٹس بہت اچھے ہیں، تو وہ پین ہولڈر جو پروڈکٹ ہے وہ لانچ کر دیتا ہے اور آپ کو کوئی نہ پیسے دیتا ہے نہ آپ کو کوئی بینیفٹ ملتا ہے اور آپ کی ریسرچ ضائع ہو جاتی ہے۔ تو آپ نے خود کو اس چیز سے بچانا بھی ہے۔ ایسے لوگ بھی آپ کو ملیں گے کہ یار مجھے ساری چیزیں شیئر کر دوں، میں آپ کے ساتھ کر لوں گا، تو آپ نے اپنا جو کی ورڈ ہے نا وہ نہیں بتانا، سرچ والیوم جو ہے نا اس کو اوائڈ کریں، پراپر نہ بتائیں، بلر بتائیں، ایگزیکٹ فگر نہ بتائیں، ورڈ ٹو ورڈ نہ بتائیں، اس طرح کی چیزیں جو ہے نا وہ آپ کو مختلف ملیں گی کہ بھائی اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے یوٹیوب پہ دیکھ لینا کہ اسکرین شاٹ شیئر کرتے ہوئے ہمیں کن چیزوں کا خیال کرنا چاہیے، ہم ایز اے BA جب اسکرین شاٹس لیتے ہیں تو ہم اسٹیٹ شیئر کریں تو ہمیں کیا چیز نہیں دکھانی چاہیے، تو اس طرح کی چیزیں بھی آپ نے اپنی سیفٹی کی چیزیں بھی یوٹیوب کے اوپر سرچ وغیرہ کرنی ہے۔ یہ میری اپنی اسیسمنٹ ہو سکتی ہے، صحیح بھی ہو سکتی ہے، غلط بھی ہو سکتی ہے کچھ چیزوں سے متعلق، لیکن جو بیسک جو کنسیپٹ میں دے رہا ہوں آپ کو وہ کنسیپٹ یہ ہے کہ اپنے آپ کو بھی سیف رکھیں، ٹھیک ہو گیا۔ آپ لوگوں کو ٹرینڈی کی سمجھ آ گئی ہے؟ آپ لوگوں کو سیزنل کی سمجھ آ گئی ہے؟ جی جی بتاؤں، دیکھو یہ دیکھو
یہ جو آپ کو ایک چیز بتاتا چلوں، جو ٹرینڈی پروڈکٹ بھی گوگل ٹرینڈ سے پتہ چلتی ہے، سیزنل ٹرینڈ بھی گوگل کے جو ٹرینڈ ہوتا ہے اس سے پتہ چلتی ہے. جو گوگل کے اوپر آپ ٹرینڈز چیک کرتے ہو، آپ کی ورڈ لکھتے ہو، آپ کو ادھر ہی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ جو اس کا گراف آ رہا ہے یہ ٹرینڈی گراف ہے، یہ سیزنل کا گراف ہے، یا یہ ایکوریٹ گراف ہے، یا یہ پروڈکٹ کی لسٹنگ، مطلب یہ سرچ والیوم اس کا بالکل ڈیڈ ہے. ٹھیک ہے. اب اس کی ایگزامپلز ہمارے سامنے یہ ہے کہ اگر کوئی گراف اس طرح سے آ رہا ہے، 25,000 سے نیچے چلا جاتا ہے، زمین کے ساتھ لگ جاتا ہے، پھر اوپر پہاڑ بن جاتا ہے، تو اس طرح کا گراف اگر یہ گوگل ٹرینڈز پہ شو کر رہا ہے، ٹھیک ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ٹرینڈی پروڈکٹ ہے، سیزنل پروڈکٹ ہے. سیزن آتا ہے چل پڑتی ہے، یہ سردیوں میں ہاں ہاں وہ ہو سکتا ہے. یا آپ کی سردیوں میں جیکٹس بہت زیادہ سیل ہوتی ہیں، کیپس جو ہوتی ہیں وہ ٹھنڈ سے بچانے والی سیل ہوتی ہیں، گرمیوں میں کوئی بھی نہیں لیتا. اون کی کیپ گرمیوں میں کون پہن سکتا ہے؟ نہیں پہن سکتا نا. تو یہ جو اب گراف شو ہو رہا ہے، اس کا مطلب ہے کہ یہ والی جو پروڈکٹ تھی یہ ایک ایسی پروڈکٹ ہے کہ جب ٹرینڈ آتا ہے تو یہ سیزن آتا ہے تو یہ چلتی ہے، سیزن ختم ہوتا ہے تو یہ ختم ہو جاتی ہے، سیزن کے اوپر ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. ٹھیک ہو گیا. پھر اس کے بعد یہ دیکھو، یہ میں نے ایک آپ لوگوں کو دکھائی دی. اب یہ بھی گوگل ٹرینڈ ہے لیکن اس کا گراف کیسا ہے؟ یہ آیا. اب اس کا مطلب یہ ٹرینڈی پروڈکٹ ہے. جس طرح سے میں اگزامپل کے طور پہ ایک بہت ہی مشہور زمانہ ایک اگزامپل ہے. یہ دیکھو، اب اس طرح کا گراف جس پروڈکٹ کا آپ کا آ جائے نا، وہ سمجھو کہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے. اگر یہ 25 سے اوپر رہتا ہے نا کوئی گراف، یہ جو 25 ہے اس کی یہ جو لائن ہے اس سے اوپر رہتا ہے، اس لائن سے اوپر، تو اٹ مینس کہ یہ پروڈکٹ کا یہ جو کی ورڈ ہے بہت اچھا کی ورڈ ہے. اس کے اوپر باقی سٹیٹس اگر پورے میچ کر رہے ہیں تو یہ بہت اچھی پروڈکٹ ہے، کہ یہ پورا سال چلنے والی پروڈکٹ ہے. اچھا میں اس کو چینج کرتا ہوں، میں یہاں پہ لکھتا ہوں اس طرح. مشہور زمانہ ایک ہمارے پاس ہینڈ سینیٹائزر ہے کرونا کی وجہ سے، ٹھیک ہے. یہ ٹرینڈ آیا تھا، یہ ختم ہو گیا ٹرینڈ. پہلے یہ بکتی نہیں تھی، 25 سے نیچے ہے، 0 پہ آئی ہوئی ہے. یہاں پہ یہ دیکھو 1,00,000 اس کا سرچ والیوم تھا. 30 ود ان 30 ڈیز میں یہ ایک خاص ٹائم پیریڈ میں اس کا یہ گراف رہا ہے. پھر اس کے بعد یہ دیکھو آگے گراف کم ہوتے یہ بھی 0 پہ آ گیا، ختم. یہ پروڈکٹ آئی تھی چلی گئی، اب کوئی بھی نہیں لے رہا. اب ہاں اگر دوبارہ کرونا کی کوئی نئی لہر آ جائے، اللہ نہ کرے، تو پھر لوگ دوبارہ سے یہ لینے شروع کر دیں گے. لیکن ہم ایسی پروڈکٹس نہیں کر سکتے کیونکہ ہم نے جو بجٹ اس کے اوپر لگایا وہ ہمیں پروفٹ تو دے نہیں ہے. اوپر سے فیسز ہمیں پڑ رہی ہیں ویئر ہاؤس کی علیحدہ، اور پیسہ بھی باؤنڈ ہوگا. ایسی پروڈکٹ سے بچنا ہے. پھر اس کے علاوہ اور کوئی کی ورڈ لکھ لیتے ہیں. ہمیں چلو فیس ماسک لکھ لیتے ہیں آپ کی خوشی کے لیے. لیکن یہ دیکھو یہ بھی ٹرینڈی تھا، ختم ہو گیا. اب میں اس میں لکھتا ہوں اسپنر لکھوں. یہ تو کوئی چیز جو بھی اسپنر، اب اس کو جا کے دیکھنا پڑے گا یہ ایکچولی اسپنر یہ کیا دکھا رہا ہے. یہ دیکھو اب نیچے اس کی سٹیٹس دکھا رہا ہے کہ یہ کدھر اس کا کیا، یہ مختلف اس کی یونائٹڈ اسٹیٹس یہ پورا ہے، اس میں یہ بتا رہا ہے کہ یہ کدھر کی ریجنز کے اندر کیا اس کا گراف چل رہا ہے. پھر اس کی یہ ریلیٹڈ کی ورڈز بھی دکھا رہا ہے، ریلیٹڈ ٹاپکس، ریلیٹڈ کیوریز، لوگ کیسے آگے اس چیز کو سرچ کرتے ہیں. اب میں جاتا ہوں، ایک چیز آپ کو یہ میں نے بتانی تھی ذہن سے نکل گئی تھی، چلو وہ اس سے یاد آ گیا. ہمارا کیا ورڈ ہم لے کر آئے چلے تھے؟ پین ہولڈر. سمجھ آ رہی ہے نا؟ ابھی تک جتنی چیزیں بتائی ہیں سمجھ آئی ہیں؟ مکس اپ تو نہیں ہوگی؟ کیونکہ وہ بیچ میں تھوڑا نیٹ بھی پرابلم کر رہا تو پھر ایک ویب سائٹ پہ جاتا ہوں، دوسری پہ جاتا ہوں، ایک کو چلاتا ہوں، وہ پہلے والی نہیں چل رہی ہوتی، تو اس طرح کا ایشو رہا ہے. تو پھر اس وجہ سے کلیئر کر رہا ہوں. اگر کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو ابھی بس ہم سوالوں کی طرف ہی جاتے ہیں، آپ اپنے کوشچنس کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ پین ہولڈر پہ میں آیا ہوں. اس کا ٹرینڈ میں نے دیکھا، یار مجھے ٹرینڈ بہت پسند آیا. یہ کسی کو بھی میں ٹرینڈ بھیجوں گا تو وہ مجھے کہے گا یار یہ کون سا کی ورڈ ہے، مجھے بتاؤ نا. کیونکہ اس کو پتہ ہے کہ یار یہ تو بہت زبردست کی ورڈ ہے. یہ تو پچھلے 5 سال میں اس کی تو مطلب نیچے گیا ہی نہیں ہے یہ پروڈکٹ، بہت اچھا ہے اس کا. ہاں اچھا
اب یہ دیکھو نیکسٹ یہ کہتا ہے کہ یہ کدھر کدھر جو ہے نا کس کس ریجن میں اس کی انٹرسٹڈ ریجنز کون سے ہیں. ہوائے یہ کوئی ہوائی ہے, کینسس ہے, مسوری ہے, یوٹا پتہ نہیں کیا ہے, اوریگون ہے. یہ مختلف اسٹیٹس ہیں, اس کے اندر ان کا یہ چل رہا ہے انٹرسٹڈ بائی سب ریجنس, کہ سب ریجنس کے اندر کون کون لوگ کتنا کتنا سرچ کر رہے ہیں اس کو. ٹھیک ہے. اچھا ریلیٹڈ کیوریز, ادھر لوگ جو ہے نا اس طرح سے کر کے اس کو سرچ کر رہے ہوتے ہیں. پھر اس کے بعد ریلیٹڈ ٹاپکس یہ اس کے بتا رہے ہیں. یہاں پہ سم ٹائمس جس طرح یہ پین ہولڈر بتا رہے ہیں نا, اس کے ساتھ یہاں پہ یہ کیس کا لفظ اس نے یوز کیا ہے, کیس ود ایس پین ہولڈر. یہ لوگوں کی سرچ ٹرمز ہیں جو گوگل کے اوپر آ کے لکھتے ہیں لوگ. آپ کو یہاں سے بھی کی ورڈز مل جاتے ہیں, اس سے ریلیونٹ کی ورڈز مل جاتے ہیں. کی ورڈز آپ کو کہیں سے بھی مل جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اب یہاں سے مجھے یہ پین ہولڈر جو ہے نا, میں کہتا ہوں کہ یار اس کا کوئی مجھے اچھا کی ورڈ مل جائے. عثمان آپ نے کہا تھا میگنیٹ کا نہیں بتایا. اب میں کہتا ہوں کہ یار پین ہولڈر اچھا کی ورڈ ہے, لیکن اس کا سرچ والیوم جو ہے نا وہ تھوڑا سا کم ہے. میں دیکھتا ہوں کہ میں یہ چیز یہی بیچنا چاہ رہا ہوں, لیکن مجھے کوئی اور کی ورڈ مل جائے اس کا, تو میں کی ورڈ سے کی ورڈ ریسرچ جو ہوتی ہے نا وہ میگنیٹ ٹول یوز ہوتا ہے. مطلب میں نے بیچنا پین ہولڈر ہی ہے, میں نے ڈیسائیڈ کیا ہوا ہے کہ یار میں پین ہولڈر کا کرائٹیریا کسی نہ کسی طرح اس کو دیکھتا ہوں کہ یہ پورا اتر جائے, تو میں نے یہ پین ہولڈر ہی کرنا ہے. اب مجھے اس کا کوئی پین ہولڈر کے علاوہ کوئی ایک اچھا سا کی ورڈ مل جائے. یہ سب سے پہلے اپنی مارکیٹ پلیس سلیکٹ کی, یہاں میں نے لکھ دیا پین ہولڈر, اسپیلنگ وہی دے دیے. میں نے اسے کہا یار مجھے گیٹ کی ورڈ. اچھا یہ دیکھو یہاں پہ بھی اس نے سجیشنز دے دی. پین ہولڈر فار ڈیسک, پین ہولڈر فار ڈیسک کیوٹ, پین ہولڈر فار نوٹ بک, پین ہولڈرز, پین ہولڈر فار وال, پین ہولڈر کلپ بورڈ, پین ہولڈر فار کار, پین ہولڈر آرگنائزرز. یہ اس طرح کے کی ورڈز اس نے ویسے دکھا بھی دیے, لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ یار مجھے پین ہولڈر سے ریلیونٹ مجھے کی ورڈز دکھا دو, مجھے تھوڑا سا ہیلپ کر دو. یہ ٹول سے میں ہیلپ لینے دیا ہوں. اب ٹول مجھے کیا کرے گا, امیزون سے سارا اٹھائے گا ڈیٹا, کون کون سے لوگ سرچ ٹرم یوز کر رہے ہیں, کی ورڈز یوز کر رہے ہیں, تو وہ آ کے یہاں پہ مجھے اس نے پین ہولڈر دکھا دی. وہ کہتا ہے 5187 فلٹر کی ورڈز ہیں جو پین اور ہولڈر سے ریلیونٹ ہیں, جس کی انڈیکسیشن جو ہے نا کچھ چیزیں ہو سکتی ہیں ہولڈر کی وجہ سے. ہو سکتا ہے کہ یہ بلب ہولڈر بھی ہو سکتا ہے, تو وہ ہولڈر میں ہو سکتا ہے. یہاں پہ مجھے بلب ہولڈر بھی دکھایا, لیکن وہ ارریلیونٹ ہو جائے گا میرے لیے. تو اس میں کئی چیزیں ارریلیونٹ آتی ہیں, وہ ہم نے ان کو نہیں دیکھنا تو ان کو اگنور کرنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا, ریموو کرنی ہوتی ہے. اب یہاں پہ وہ کہتا ہے آفس آرگنائزر کا اس نے ورڈ دیا. ٹھیک ہے. پینسل بیگ, باکس آرگنائزر, پینسل پاؤچ, پین کیس. اب یہ دیکھو یہ ایک کی ورڈ ملے, لیکن ہم سب سے پہلے پین ہولڈر کے اس کے کرنے کے لیے نا سرچ والیوم کو تھوڑا سا وہ کر لیتے ہیں, ہائی ٹو لو سیٹ کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. اسکول سپلائز کا ورڈ یوز ہوتا ہے, پینسل کیس کا یوز ہوتا ہے. اٹ مینس کہ پینسل کیس جو ہے نا وہ اس کا سرچ والیوم یہ رہا ہے, پینسل پاؤچ کا یہ رہا ہے, میک اپ آرگنائزر ہے امیزون پہ, آفس سپلائز, پینسل باکس. ابھی تک 2,73,613. اب میں اس کو بھی چیک کر سکتا ہوں, میں اس کو کہتا ہوں پینسل باکس کا لیتا ہوں, پینسل باکس. اب اس کے اوپر بھی میں علیحدہ سے اپنی ریسرچ اس کی ورڈ کے اوپر کر سکتا ہوں. اب یہ دیکھ لیں, جب بچوں کو چھٹیاں ہو جاتی ہیں تو گراف نیچے چلا جاتا ہے, جب بچوں کے اسکول لگے گراف اوپر چل جاتا ہے. ٹھیک ہو گیا. یہ دیکھ لو کیسا ٹرینڈ نکلا ہے. اب یہ جو ہے نا سیزنل ہے, ایک قسم کی سیزن آتا ہے بچوں کے اسکول جانے کا, نئی نئی بکس لیتے ہیں یا نیا اسٹاک اٹھاتے ہیں, سپلائز بڑھ جاتی ہیں, تو یہ اس طرح کا ٹرینڈ آ گیا. اب میں ایک اور کی ورڈ تھا, کیا تھا یہ پینسل کیس. اب یہ دیکھو, اس کا مطلب ہے کہ یہ تھوڑا سا نا اچھا تو ہے کہ یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, لیکن 25,000 سے ہے. نارمل روٹین میں اس طرح بڑھ کے اوپر بھی چلا جاتا ہے, لیکن یہ دیکھ لو 25,000 سے اوپر ہی ہے, نیچے نہیں جاتا. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز آپ کر سکتے ہو. نہیں یار اوپر ہی ہے نا, اوور آل دیکھو نا آپ. اب ایک جگہ پہ جا کے اگر تھوڑا سا بیچ میں سے نیچے چلا گیا تو اس سے کوئی فرق تو نہیں پڑتا. ایک دن بندہ دکان بند بھی تو کر دیتا ہوتا ہے, محرم والے دن بند ہو جاتی ہے.
تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے ایک دن ہماری سیل نہیں ہوئی تو یہ کام بھی بہت خراب ہے، ایسا تو نہیں ہوتا نا. یہ دیکھو مطلب 25,000 سے اوپر ہے اس کا سرچ والیوم، مطلب نارمل بھی نہیں، مطلب جب اس کا ٹرینڈ بالکل نہیں رہتا تو پھر بھی آپ دیکھ لو. تو یہ دیکھو آپ کے سامنے بڑی زبردست اگزامپل آ رہی ہے کہ اس کے اندر وہ ٹرینڈی بھی شو کر رہے ہیں لیکن پھر بھی وہ آپ کا جو منیمم جو کرائٹیریا 25,000 سرچ والیوم کا اس سے نیچے نہیں جا رہا. تو اٹ مینس کہ یہ اس کی ورڈ کو آپ لے کے چل سکتے کہ یہ آپ کو نارملی 25,000 سرچ والیوم دے گا نارملی روز کا، کہ لوگ روز اس کو سرچ کریں گے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ یہ لاکھ تک بھی جائے گا، 50,000 60,000 70,000 تک بھی جائے گا. ٹھیک ہے، تو اس کو لے کے چل سکتے ہیں. اب یہ سمجھ آیا کہ میگنیٹ کا کی ورڈ ہمیں کیا دے رہا ہوتا ہے، ہمیں ریلیونٹ جو کی ورڈز اور ریلیونٹ پروڈکٹس شو کر رہا ہوتا ہے. سمجھ آئیے؟ ایک منٹ ویلیو ایڈیشن پہ دیں. اچھا میں نے لسٹنگ کی لائف آپ کو بتا دی تھی نہیں بتائی تھی؟ یہ دیکھو جو لسٹنگ کی لائف ہوتی ہے نا، کس پہ کی ہوتی ہے، بند کر دیا تھا یار، اللہ کرے اب چل جائے. سب سے زیادہ میرا مومنٹم ٹوٹتا ہے جب یہ براؤزنگ کر رہا ہوتا ہے، وہ سرچ پراپر نہیں کر رہا ہوتا نا، وہاں پہ جو چیز بتانی ہوتی ہے وہ روک کے نا کام ہی خراب ہو جاتا ہے. چلو خیر کوئی نہیں. یہاں پہ میں اس کو دوبارہ سے چلا دیتا ہوں. میں نے آپ لوگوں کو ویسے بتایا تھا کہ لسٹنگ کی لائف کیا ہوتی ہے، اس کے متعلق آپ کو بتایا تھا، لیکن اس میں بتاتا ہوں کہ آپ نے کرائٹیریا کچھ بھی ہو سکتا ہے. کوئی بندہ کہہ سکتا ہے کہ یار کم سے کم مجھے وہ پروڈکٹ دینا ہے جس کی لسٹنگ کی لائف، یا کمپیٹیٹر وہ چوز کرنا ہے جس کی لسٹنگ جو ہے نا اس کی کوئی منیمم جو ہے نا 1 سال پرانی ہو. اگر اس سے نیچے کی لسٹنگ ہوگی نا 6 مہینے کی 8 مہینے کی یا سال سے نیچے تو میں اس لسٹنگ کو اس کمپیٹیٹر کو یا اس پروڈکٹ کو اس کی ورڈ کو چوز نہیں کروں گا جس میں زیادہ تر ایسے لوگ بیٹھے ہوں گے کہ جن کی ابھی تازی لانچ ہوئی ہوگی. مجھے وہ پروڈکٹ چاہیے جو تھوڑی سی اسٹیبل ہو، تھوڑی سی سال پرانی ہو. ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ پکی بات ہے. اچھا بولتے نہیں ہیں نا آپ لوگ، پھر نیند تو نہیں آئی؟ کس کو آ رہی ہے؟ آپ کو نیند آ رہی ہے؟ آپ پانی شانی پلائیں آپ کو؟ نہیں، جس کو نیند آ رہی ہے تو صحیح بتا رہا ہوں، مجھے بتا دو. اچھا آپ لوگوں کو ایک بڑی اچھی سی چیز شیئر کرتا ہوں. میرے نا والد صاحب ہم گاڑی میں ان کے ساتھ ٹریول کر رہے ہوتے تھے نا، تو وہ سم ٹائمز ہم بھائی جو ہے نا ہم 6 بہن بھائی تھے تو ساتھ 1-2 کزن بھی ہو جاتے تھے، تو وہ گاڑی میں کافی رش بن جاتا تھا. تو وہ ابو کے ساتھ ہم ٹریول کر رہے ہیں تو وہ والد صاحب میرے کہتے ہیں ہاں جی کوئی تنگ تو نہیں ہو رہا. تو اس میں سے ایک کہتا تھا ابو جی یا چاچو یا ماموں میں جو ہے نا بڑا تنگ ہو رہا ہوں، یہ تنگ ہو رہی ہے کچھ بھی. وہ ابو کہتے تھے یار گاڑی روکو. تو بھائی ڈرائیو کر رہے تھے، گاڑی روکو. گاڑی روکتے ہوئے کہتے تھے اتارو اس کو نیچے. وہ پھر جو تنگ بھی ہو رہا تھا نا وہ کہتا تھا کہ نہیں میں بالکل ٹھیک ہوں. کیوں کدھر جا رہے کدھر پارک جا رہے ہیں یا کسی چاچے مامے کے گھر جا رہے ہیں یا کوئی ہاں. وہ پھر سارے جو ہے نا چپ کر کے کہتے تھے بس ٹھیک ہے یہ سفر میں ایسا ہوتا ہے بس ٹھیک ہے. وہ پھر ہم سارے چپ ہو جاتے تھے کہ یار ابو کے سامنے نہیں کہنا، نہیں تو گاڑی سے اتار دیں گے. تو یہ ہے کہ جس کو نیند آ رہی ہے تو بتاؤ کہ میں نے بھی یہ کل سوچا ہے. اچھا یہ دیکھو یہ کریشن ڈیٹ سمجھا رہی، لسٹنگ کی لائف، یہ لسٹنگ کی لائف شو ہے کہ یہ لسٹ کب ہوئی تھی پروڈکٹ، امیزون کے اوپر کب لانچ ہوئی تھی، اس کی ڈیٹ کیا ہے، اس کی یہ ڈیٹ ہے. اس کا مطلب ہے 25 نومبر 2020 کو ہوئی تھی. تو اس کا مطلب 2 سال ہو گئے، 2.5 سال، 2 سال ہو گئے، 1.5 سال، تقریباً 1.5 سال سے اوپر ہو گئے. اب یہ 2019 کی ہے تو اس کو اور زیادہ ہو گیا، 3 سال ہو گئے. اب اس میں کوئی پروڈکٹ ایسی دیکھتے ہیں جو 2022 میں، اب یہ دیکھو 23 مارچ 2022. اب میں اس کو کمپیٹیٹر نہیں چوز کروں گا فی الحال وقتی طور پہ، صرف اس کی وجہ سے باقی پروڈکٹس کو بھی دیکھوں گا. اس کا پورا ایک کمپیٹیٹر کا یار کدھر سے آگے ذہن میں، وہ تو پورا وہ 3-4 چیزیں ہوتی ہیں ان کو دیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد ہم کمپیٹیٹر ٹاپ 10 میں سے چوز کرتے ہیں. لیکن لسٹنگ کی لائف جو ہے نا
اس میں زیادہ تر لسٹنگ کی لائف جو ہے نا وہ 6 مہینے سے اوپر ہونی چاہیے. اگر یہ یہاں پہ اس کی بھی 6 مہینے سے کم ہے، اس کی بھی 5-6 بندوں کی 5-6 لسٹنگ ایسی ہیں کہ 6 مہینے سے کم ہے، تو وہ جو پروڈکٹ ہے ہم اس پہ ریلائی نہیں کر سکتے، کیونکہ 6 مہینے میں اس کا کتنے ٹولز نے ڈیٹا اکٹھا کیا ہوگا، یا امیزون کے پاس اس کا کتنے کسٹمرز آئے ہوں گے، اس چیز کا بھی وہ چیز ٹرینڈ میں آئی ہے یا نہیں آئی، ٹھیک ہے، وہ ہمیں صحیح طرح پتہ نہیں چلتا. تو اس وجہ سے ہم لسٹنگ کی لائف کنسیڈر کرتے ہیں منیمم 6 منتھس ہونی چاہیے زیادہ تر سیلرز کی ٹاپ 10 کے اندر، ٹھیک ہے، تاکہ ہم اس کے اوپر کچھ ہمیں اس کے ویلیڈیشن کے پوائنٹس جو ہے نا ہم اس پہ ایزیلی کور کر سکیں. ٹھیک ہو گیا. ابھی یہ ٹولز کے اندر آپ لوگوں کو کوئی ذہن میں کوئی پرابلم آ رہی ہے، کوئی ایشو آ رہا ہے، کوئی چیز پوچھنی ہے؟ کیٹیگری یہاں پہ شو ہو رہی ہے صحیح کیا چیز؟ یہ جو دیکھو کریشن ڈیٹ لکھی ہوئی ہے، کریشن ڈیٹ جو لکھی ہوئی ہے، یہ جو کالم ہے، یہ کالم ہمیں اس لسٹنگ کی یہ جو پروڈکٹ ہے، یہ والی پرٹیکولر پروڈکٹ ہے، ٹھیک ہے، یہ والی پروڈکٹ ہے، مثال کے طور پر ایک منٹ یہ دیکھو ہمارے پاس یہ پروڈکٹ آ رہی ہے، یہ پروڈکٹ لسٹ کب ہوئی ہے؟ 16 اکتوبر 2019 کو. یہ والی پروڈکٹ اس کے سامنے یہ کیا لکھا ہے؟ 16 اکتوبر 2019. اب یہ لسٹنگ کی ڈیٹ ہے کہ لسٹنگ کریٹ کب ہوئی ہے، تو ہم نے اس کی ڈیٹ سے اندازہ لگانا ہے آج کیا ڈیٹ ہے، 2022 ہے. سمپلی اندازہ ویسے لگا لیتے نا، 2022 ہے. اب یہ 2019 میں آئی تھی پروڈکٹ، لسٹ ہوئی تھی، تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو کتنے سال ہو گئے؟ اندازاً 3 سال ہو گئے. تو اب اس کا مطلب کیا ہوا کہ 6 مہینے سے اوپر ہو گئے اس کو لسٹ ہوئے. یہ چیز ہم نے ٹائم پیریڈ اس کا چیک کرنے کے منیمم 6 مہینے سے زیادہ ہو، کم نہیں ہونا چاہیے. زیادہ تر سیلرز کا یہ جو ٹاپ 10 کے اندر جو سیلرز شو ہو رہے ہیں، ان میں ہماری باقی چیزیں بھی ہمارے کرائیٹیریا، جو کرائیٹیریا میں آپ کو دوں گا، آپ نے اس کرائیٹیریا بلکہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ گروپ میں آپ میں سے کوئی بھی بندہ وہ ساری چیزیں دوبارہ ایک دفعہ شیئر کر دے گا، تاکہ جن کے پاس نہیں ہے وہ دوبارہ ڈاؤن لوڈ کر لیں وہ ساری کی ساری، نہیں تو مجھے بتائیے گا میں خود کر دوں گا. ٹھیک ہے، آپ نے وہ جو کرائیٹیریا میں آپ کو دوں گا یا دیا ہوا ہے، اس کے مطابق آپ نے پروڈکٹ ان ویلیڈیشن کے جتنے بھی کمپوننٹس ہیں، کیٹیگری ہو گئی اور کریشن ڈیٹ ہوگی، ویٹ اینڈ ڈائمینشنز ہو گئی، پھر ٹرینڈی ہے کہ نہیں ٹرینڈی، سیزنل ہے کہ نہیں ہے، سرچ والیوم کتنا ہے، برانڈ ڈومیننسی ہے یا نہیں ہے، جو کیا بولتے ہیں اس کو امیزون کی ڈومیننسی ہے یا نہیں ہے، پھر اور کیا چیز ہوتی ہے، گوگل ٹرینڈز وغیرہ سارے مطلب چیک ہو گئے، اور ہاں وہ بھی میں نے بتا دیا، BSR، ریونیو، سیلز، یہ ساری چیزیں آپ نے چیک کرنی ہیں. ٹھیک ہو گیا. یار دیکھو ہر سرچ والیوم اپنا ڈیٹا دیتا ہے، ٹھیک ہے، نارملی جو ہم سرچ کرتے ہیں، جو اگر ایک چیز ہے، مثال کے طور پہ میں نے ایک کینچی ہے جس سے ہم پتے کاٹتے ہیں، ایک کینچی ہے تو دونوں ٹول ہیں، وہ بھی کینچی ہے یہ بھی کینچی ہے، لیکن اس سے بال کاٹتا ہے نہیں، تو دونوں میں فرق ہے نا. اس طرح سے جو چیز جس کام کے لیے بنی ہے، جو گوگل ہے وہ اوور آل جو براؤزر ہے اس کے اندر وہ بتاتا ہے کہ لوگ گوگل پہ آ کے کیا سرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، ادھر سے وہ ٹرینڈز نکالتا ہے موسٹلی. ٹھیک ہے، ہو سکتا ہے کہ بیچ میں وہ تھوڑا سا کنسیڈر کرتا ہو کہ مختلف اور ویب سائٹس کو بھی کنسیڈر کرتا ہو جو اس کے ساتھ لنکڈ ہوں گی گوگل کے ساتھ، اور تقریباً آلموسٹ ساری ویب سائٹس انٹر لنکڈ ہیں، ٹھیک ہے، تو ادھر سے بھی یہ کچھ نہ کچھ ڈیٹا لیتا ہوگا. لیکن موسٹلی یہ جو دکھا رہا ہوتا ہے، جو میں یہ سمجھتا ہوں، میری اپنی اسیسمنٹ ہے، ہو سکتا ہے کہ غلط ہو، لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ گوگل کے اوپر جو لوگ آگے سرچ کرتے ہیں نا کسی بھی چیز کو، تو یہ وہ چیز بتا رہا ہوتا ہے. جو لوگ سیل کر رہے ہیں، پرچیز کر رہے ہیں، سپلائی ڈیمانڈ کو گوگل جس طرح جج کر رہے ہوتے ہیں، اس حساب سے گوگل ٹرینڈز کے اندر یہاں پہ ڈیٹا شو کر دیتا ہے کہ اس کی وہ دیکھو اس نے یہاں پہ کیا بتایا، یہ بھی بتا دیا کہ یار کون کون سے جگہ پہ لوگ زیادہ انٹرسٹڈ ہیں، خرید رہے ہیں. تو یہ
زیادہ موسٹلی جو چیزیں جو گوگل کے اوپر آ کے لوگ سرچ کرتے ہوں گے وہ بتاتا ہوگا. کچھ چیزیں یہ امیزون اگر اس کے ساتھ شیئرنگ رکھتا ہے گوگل کے ساتھ تھوڑی بہت, یہ گوگل نے ادھر تک ایکسیس تھوڑی بہت لی ہوئی ہے تو گوگل ادھر سے بھی لیتا ہوگا ڈیٹا, یقیناً لیتا ہوگا اگر انٹر لنکڈ ہے ان کے ساتھ. اب ہیلیم 10 ہے, یہ ایسا ٹول ہے کہ یہ اس کے ساتھ امیزون اپنی چیزیں جو ہے نا اس کو ایکسیس کرنے کی خاص حد تک پرمیشن دی ہوئی ہے, تو وہ ادھر سے ہمیں یہ چیزیں ڈھونڈ کے لا کے دیتے ہیں. اب یہ جو سرچ والیوم بتا رہا ہے کدھر گیا, یہ دیکھو 85,780, ٹھیک ہے 787. اب یہ کدھر سے دیکھ کے بتا رہے ہیں؟ امیزون سے. امیزون کا یہ جو ڈیٹا بتا رہا ہوتا ہے یہ آج کا نہیں ہوگا, یہ میرے خیال سے 24 آورز کا یا 48 گھنٹے یا 40 گھنٹے یا 28 گھنٹے پہلے کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. تو یہ ڈیٹا وہ دکھا رہا ہوتا ہے. اچھا ٹولز کی یہ بات ہے, آپ کسی اور ٹول پہ چیک کرو تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پہ جو سرچ والیوم دکھا رہا ہے وہ 85,787 دکھا رہا ہے, ایکسٹینشن کے اوپر دکھا رہا ہے. کچھ ٹولز ایسے ہیں کہ وہ جو ایکسٹینشن آپ چلاتے ہیں اس کے اوپر وہ سرچ والیوم نہیں دکھاتا, وہ آپ کو ویب کے اوپر دکھاتا ہے. ادھر آپ اس کا جو ادھر جا کے جب اس کی ورڈ کو یوز کرتے ہو لکھتے ہو تو اس کے اندر وہ آپ کو سرچ والیوم ادھر دکھائے گا ویب پیج پہ, آپ کو یہاں پہ نہیں دکھائے گا, ایکسٹینشن کے اوپر نہیں دکھائے گا. تو اس چیز سے بھی کنفیوز نہیں ہونا اگر کوئی اور ٹول یوز کر رہے ہو تو. اور دوسرا یہ ہے کہ یہ 85,787 اس نے بتایا ہے, تو ہو سکتا ہے کوئی ٹول اس کا 1 لاکھ بتا رہا ہو سرچ والیوم. تو یہ جو ٹولز ہوتے ہیں یہ ان کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ تقریباً 80% تک 70% 80% یہ جو ڈیٹا ہے وہ ایکوریٹ بتا رہے ہوتے ہیں, 100% ایکوریٹ ڈیٹا نہیں بتا سکتے, ٹھیک ہے. اچھا اور کسی کے ذہن میں کوئی سوال آ رہا ہے تو مجھ سے پوچھ سکتے ہیں. سر یہ بیسٹ سیلر ہے. بیسٹ سیلر رینک, اچھا میں بتاتا ہوں. یہ ہمارے پاس ایک لسٹنگ ہے امیزون کی, اب یہ دیکھو یہ والی جو پروڈکٹ ہے نا یہ ایک کیٹیگری میں نہیں بک رہی. کتنی کیٹیگریز میں بک رہی ہے؟ 3 کیٹیگریز میں, 2 میں, 4 میں, جتنی بھی بک رہی ہے. کچھ لوگوں نے اس کو آفس پروڈکٹس میں شو کیا ہوا ہے, لسٹ کیا ہوا ہے اس پروڈکٹ کو آفس پروڈکٹس میں شو کیا ہوا ہے. کچھ نے سپلائی آرگنائزر جو سب کیٹیگریز ہیں نا آفس سپلائیز کی یا جو بھی, اس کے اندر یہ سپلائی آرگنائزر کے نام سے جو کیٹیگری ہے اس کے اندر اس نے لسٹ کیا ہوا ہے. ایک بتا رہا ہے کہ آفس اسٹوریج سپلائیز جو ہوتی ہیں اس میں شو کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اب ہر جو نیش ہوتی ہے ایک کیٹیگری کے اندر سب کیٹیگریز ہوتی ہیں اور ایک لائن ہوتی ہے کسی بھی چیز کی, ٹھیک ہے. اب پینسل جو ہے مجھے پتہ ہے کہ یار یہ اس میں آ جاتی ہے, آفس سپلائیز میں آ جاتی ہے. اب مجھے پتہ ہے کہ یار آفس پروڈکٹس کے اندر اور کیا چیز آتی ہے, ٹیبل آ سکتا ہے, یہ والا چیئر آ سکتی ہے, ٹھیک ہے. یہ آفس میں یوز ہونے والی, یہ کلاس میں یوز ہونے والی چیزیں یہ اس سے ریلیونٹ ہے, آفس پروڈکٹس کے اندر آ سکتی ہیں. پھر مجھے یہ بھی آ سکتی ہے کہ یہ فرنیچر میں بھی آ سکتی ہے, کیٹیگری میں آ سکتی ہے, ٹھیک ہے نا, ہوم اینڈ ڈیکور میں بھی آ سکتی ہے. تو اس کی ہر لسٹنگ کے اندر اس کی جو کیٹیگریز ہوتی ہیں ان کے اندر اس کی ورڈ کے اگینسٹ جب یہ پروڈکٹ شو کرتا ہے تو وہ بتا دیتا ہے کہ یار یہ والی جو خاص کیٹیگری ہے یا کیٹیگری کے اندر جو سب کیٹیگری ہے اس کے اندر اس کی رینکنگ کیا ہے, کہ یہ اس کی رینکنگ کے حساب سے یہ سیلز پہ ڈیپینڈ کر رہی ہوتی ہے. تو وہ بتا رہا ہوتا ہے کہ یار اس کیٹیگریز کے اندر اس پروڈکٹ کو کس لیول پہ یا کس پوسٹ پہ کتنا سکور دیا ہوا ہے امیزون میں, ٹھیک ہے. تو یہ وہ چیز دکھا رہا ہوتا ہے. اب یہ نمبر یہ کہہ رہا ہے آفس جو سپلائی آرگنائزر ہے اس کے اندر یہ BSR جو ہے نا اس نے 4 پہ اس کو کیا ہوا ہے, رینک کیا ہوا ہے. پھر اس کے بعد دوسری جو آفس اسٹوریج سپلائیز ہے اس کیٹیگری کے اندر اس کا جو BSR ہے اس نے 4 دیا ہوا ہے, ٹھیک ہے. تو اب یہ ہے کہ کچھ کیٹیگریز کے اندر جو ہے نا سیلز کم بھی ہوں لیکن اس میں BSR بڑا اچھا مل جاتا ہے, ٹھیک ہے. کچھ کیٹیگریز ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے اندر BSR جو ہوتا ہے وہ تھوڑا سا اچھا ملتا ہے, تھوڑا سا کم اچھا ہوتا ہے, لیکن اس کے اندر سیلز پھر بھی بہت اچھی ہوتی ہیں. جس طرح ہوم اینڈ کچن کے اندر اگر آپ کا BSR تھوڑا سا کم بھی ہے نا, مطلب آپ کا BSR 25,000 ہے, 15,000 ہے, 18,000 ہے, 20,000 ہے, تو پھر بھی آپ کو کافی اچھی سیلز مل جاتی ہیں. اسی طرح جو میری اپنی جو ایکسپیرینس ہے اس میں نے نوٹس کیا کہ ہوم اینڈ کچن کے اندر آپ کے BSR اگر زیادہ بھی ہو
ٹھیک ہے، آپ کے پاس رینکنگ اتنی اچھی نہ بھی ہو، لیکن اس کیٹیگری کے اندر رینکنگ ڈاؤن ہونے سے بھی بہت زیادہ فرق نہیں پڑتا باقیوں کی نسبت. ہو سکتا ہے کہ یہ جہاں پہ یہ فورتھ کار ہے اس میں جو ہے نا کیٹیگری جو 500 پہ جاتا ہو اس کو 500 پہ جس کا BSR آتا ہو، رینکنگ آتی ہو، تو اس کو کچھ بھی نہ ملتا ہو، سیلز ہی نہ ملتی ہو. تو یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے. یہ امیزون جو ہے نا اس کی جو آرٹیفیشیل انٹیلیجنس سسٹم ہے اس کے مطابق وہ ساری چیزوں کو آپس میں دیکھتا ہے، سیلز کو دیکھتا ہے، اس کی ریونیو کو دیکھتا ہے، پھر جو اس کی جو لسٹنگ ہوتی ہے وہ کیسی کریٹ ہوئی ہے، اس کے بلٹ پوائنٹس کیسے یوز ہوئے ہیں، اس کے امیجز کیسے ڈیزائن ہوئے ہیں، ٹائٹل کیسا یوز ہوا ہے، ڈسکرپشن کیسی لکھی ہوئی ہے، اور وہ اس کے پیرامیٹرز کو فالو کرتے ہوئے یہ ساری چیزیں ایکوریٹ ہونے کے بعد وہ اس کو ایک BSR پہ سیلز کو دیکھتے ہوئے رینک کر دیتا ہے. یہ سارا ایک اس طرح کا پروسیجر ہوتا ہے پورا. وہ امیزون کو بیسٹ پتہ ہے، مجھے جتنا پتہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا. ٹھیک ہو گیا؟ سمجھ آئی؟ آپ کا نام کیا؟ حمزہ امین. آپ کدھر رہتے ہیں؟ کسٹم چوک میں. آپ سے یار کدھر ملاقات ہوئی؟ اچھا، کہیں پہ مجھے لگتا ہے جیسے میں نے جس طرح وہ بینر نہیں لگے ہوتے کہیں پہ. سر میں نے بھی اپنے دوست سے کہا کہ میں نے بھی نہیں یار، آپ وہ ہنس رہے ہو. دیکھو انسان کا جو ہم مسلمانوں کے مطابق ہماری پیدائش جو ہے نا جو ہوئی ہے، ٹھیک ہے، اس کے مرحلے ہیں، پورشنز ہیں. یہ دنیا داری کا پورشن ہے، اس سے پہلے ہم عالم ارواح میں تھے، ٹھیک ہے نا. تو اب میں نے آپ کو کہیں پہ دیکھا ہے تو مجھے ایسا لگتا ہے میں نے کسی بینر پہ اس کی تصویر دیکھی ہے. جس طرح وہ نہیں آتا کہ بھائی اس بچے نے 990 نمبر لے لیے اور وہ ایسا لگتا ہے کہ دیکھا ہے میرے دوست سے کہا. اچھا چلو ہو سکتا ہے یا پھر کہیں پہ ملاقات ہوئی. ویسے بھی میں جو ہے نا رات کو سوتے ہوئے مجھے خواب زیادہ آتے ہیں، ادھر گھومنے کو میں نکل جاتا ہوں. آپ کی نظر آئی. اچھا کسی کا کوشچن ہے اور کوئی؟ یار پروڈکٹ ہنٹنگ آپ کر لو گے، سمجھ آ گئی ہے کیا کہتے ہو؟ کرائٹیریا شیئرڈ ہے آپ کے ساتھ. اس کے مطابق اس ہفتے کے اندر آپ کو اسائنمنٹ یہ ہے کہ آپس میں ڈیوائڈ کر لیں. USA اور UK یہ دو مارکیٹ پلیسز ہیں، ان کے اندر آپ لوگوں نے 5 پروڈکٹس جو ہے نا، نہیں 5 کہہ رہا ہوں، کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک پروڈکٹ دونوں میں آپ ڈھونڈ کے لیے کریں کم سے کم. سر یہ جو کرائٹیریا ہے سر یہ سب مارکیٹ پلیسز کے لیے ایک ماڈل چاہیے؟ ایک نہیں ہوتا یار. دیکھو اب میں ہوں نا، مجھے جتنی انڈرسٹینڈنگ ہوئی ہے نا تو میں اپنا کرائٹیریا اپنے حساب سے سیٹ کرتا ہوں. اس کی میرے پاس کوئی ریزن ہوتی ہے تو میں کرتا ہوں. اگر میرے پاس ریزن نہیں ہے تو پھر میں فالو کرتا ہوں. کس کو فالو کروں گا؟ جو مجھ سے سینئر ہے کوئی، جس سے میں نے کچھ سیکھا ہے، اس سے پوچھ لوں گا کہ یار وہ میں فلانی کیٹیگری کے پروڈکٹ کرنا چاہ رہا ہوں US کے اندر یا فلانی مارکیٹ کے اندر، تو مجھے اس میں ریونیو تقریباً مجھے کتنا کنسیڈر کرنا چاہیے. یا وہ میں نے دیکھا تھا وہ فلانے ایک میں نے اس کو مینٹور ہے، یا ایک فلانا سیلر ہے، یا ایک گورا ہے، میں نے اس کی ویڈیو دیکھی تھی، اس کے اندر وہ کہہ رہا تھا یار اتنا آپ کرائٹیریا رکھو. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ ہماری اس طرح سے جو آپ کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، کچھ لوگوں کی ڈسکشنز ہوتی ہیں، وہ جاتے ہیں باہر، وہ کہتے ہیں یار آج جو ہے نا ہم نے اس دن کیپٹن بلیک پیا تھا تو آج ہم سگار پئیں گے. ٹھیک ہے، تو ہماری ڈسکشنز ہوتی ہیں یار ہم نے فلانی جگہ پہ فلانی مارکیٹ میں یہ والا کرائٹیریا پٹ کیا تھا، تو اس مارکیٹ میں جو کرائٹیریا آپ نے کوئی چینج کیے یا آپ سمجھتے ہیں کہ اس کو چینج کرنا چاہیے تو کیا کرنا چاہیے. کیونکہ پرفیکٹ تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے. میں آپ کو کرائٹیریا دے دوں، ٹھیک ہے، تو اس کی میرے پاس تو ریزنز ہوگی. اگر آپ اس کو صحیح طرح پراپر فلفل نہیں کر پاتے یا آپ سے نہیں ہو رہا تو اس میں مطلب یہ نہیں ہے کہ میری غلطی ہے یا کرائٹیریا میں نے غلط دے دیا یا آپ کو ریسرچنگ نہیں آتی. پروڈکٹ ہنٹنگ کے اندر ٹائم بھی لگتا ہے اور بہت ساری چیزوں فیکٹرز کو دیکھنا پڑتا ہے. پھر ڈیسیجنز ہم جو ہے نا وہ ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کر کے نالج شیئر کر کے لیتے ہیں. یوٹیوب کی ویڈیوز دیکھ کے لیتے ہیں، مختلف مینٹور کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، مختلف ای کامرس کے جو پلیٹ فارمز ہیں ان کے اوپر جو انہوں نے کرائٹیریاز دیے ہوئے ہیں ان کو دیکھتے ہیں. ان کو دیکھ کے ان سب کے کرائٹیریاز کو دیکھنے کے بعد اپنا ایک کرائٹیریا بنا لیتے ہیں. تو یہ پھر نالج کے ساتھ ہوتا ہے اور پریکٹس کے ساتھ. جیسے جیسے پریکٹس ہوتی چلی جائے گی آپ کا جو کرائٹیریا وہ آپ